بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے نام کے ساتھ سابق بہت لگتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ کہتے ہیں مین آف آر ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اور ان سے زیادہ صحیح بات شاید اتنا ممکن نہ ہو کرنا. سابق صوبائی وزیر آب پاشی، فائنانس، اور سابق سینیٹر، سابق ایم این اے محسن خان لغاری صاحب، ایک زبردست خاندان سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. سر اس سے پہلے کہ میں کچھ نان پولیٹیکل گفتگو آپ کے ساتھ کروں ایز پر یور ٹیمپرامنٹ، تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ بچپن کیسا تھا، تعلیم کیسی تھی، سیاست میں آنا کیسے ہوا، ذرا یہ بتا دیں. پارٹیز بعد میں پوچھیں گے کون کون سی تھی. میرے والد صاحب فوج میں ہوا کرتے تھے، تو جس طرح ہوتا ہے فوج والوں کی کبھی کہیں ٹرانسفر کبھی کہیں ٹرانسفر، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں بورڈنگ میں ڈال دیا جائے. تو مجھے ایچسن کالج میں تعلیم یہاں سے حاصل کی، چھوٹے سے تھے لاہور آ گئے اور بورڈنگ میں زندگی گزاری. ایچسن کالج سے ایک کیا کہوں رشتہ اس قسم کا تھا کہ میرے دادا بھی وہاں پڑھتے تھے، میرے والد صاحب بھی وہاں پڑھتے تھے، میں بھی وہاں پڑھا، میرا بیٹا بھی وہاں پڑھا. آپ دیکھیں پوتوں تک چلتی ہے بات کی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر میں امریکہ چلا گیا. وہاں جا کے میں نے انجینئرنگ پڑھی یونیورسٹی آف اوکلاہوما کے اندر. پھر میں واپس آیا اور مختلف جگہوں پہ نوکری کرتا رہا. میں نے دنیا کی جو بڑی کمپیوٹرز کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے دنیا کی جو بڑی نیوز وائرز ہیں رائٹرز کے ساتھ بھی میں نے 11 سال کام کیا. ان کی میں کمیونیکیشن دیکھا کرتا تھا، میں جرنلسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر 2002 کے الیکشن کے وقت تو مشرف صاحب نے کہا کہ آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب نے آرمی جوائن کی تھی بیک ان 57. اس وقت گریجویشن کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. سینئر کیمبرج کے بعد جوائن کی تھی. یو کین جوائن دی آرمی آفٹر سینئر کیمبرج. تو وہ کنونشنل گریجویٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ ایکویولنس لے لیں، اسٹاف کالج کے ایکویولنس لے لیں، اس کے ایکویولنس لے لیں. تو میں نے کہا نہیں یار اب بوڑھے ہو گئے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم نوکری چھوڑو اور آ کے الیکشن لڑو. کہا کیا حکم دیا. آپ کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا اتنا خاص؟ بالکل نہیں، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک پروفیشنل کریئر بنایا ہے تو اسی کے ساتھ ہی چلیں نا. تعلیم حاصل کی، اتنا کیا تو اسی کو لے کے آگے چلیں. خیر والد صاحب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم اور آ گئے یہاں پہ. اور بس پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی میں چلاتے رہے اور اللہ کا بہت کرم رہا. اللہ تعالیٰ نے تینوں ایوانوں کا ممبر بنایا. ٹھیک ہے. اسی طرح چل رہا ہے. ابھی آپ کے سفر میں مزید بات کرتے ہیں تھوڑی پولیٹیکل ایفیلیشنس کی بات کریں تو ملت پارٹی تھی لغاری صاحب کی، جی ہاں، نیشنل الائنس، کاف لیگ، پھر آزاد سینیٹر اور آخرکار پی ٹی آئی. سر میں جو میرا کوشچن یہ ہے، ان تمام جماعتوں میں سے آپ یہ بتائیں آپ کا بہترین تجربہ کس جماعت کے ساتھ رہا؟ تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس کا ہوا یہ کہ سر فاروق لغاری نے اپنی پارٹی بنائی تھی ملت پارٹی ہمارا، کیونکہ خاندان ایک فیملی کی کلوزنس ایک وہ تھا، تو اس لیے ملت پارٹی کے ساتھ شروع کیا. ملت پارٹی کو پھر مرج کر دیا گیا تھا پی ایم ایل کیو کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو تو اس مرجر کے اندر میں بھی پی ایم ایل کیو میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ میرا اشارہ وہی ہے، وہی جو مرج کرتے ہیں انہوں نے مرج کیا تھا کہ میرے خیال میں اس وقت ہوا یہ تھا کہ ہماری پارٹی کے جو بہت سارے نیشنل الائنس تھی نا، ایک ملت پارٹی بھی نیشنل الائنس ہے سر. تو نیشنل الائنس کے بہت سارے جو لوگ تھے وہ میرے خیال میں شاید چھوڑنا چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، ان کو لگا کہ ان کو وہاں جانا چاہیے. تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ بجائے اس کے اس طرح ٹوٹ کے پارٹی کے لوگ جائیں تو وائی ناٹ مرج دا پارٹی ود پی ایم ایل کیو. تو اس طرح کر کے ہوا تھا. اچھا، عام طور پہ اس طرح جو تواتر سے پارٹیاں بدلتا نا اس کو پولیٹیکل ڈسکورس میں الیکٹیبل کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ الیکٹیبلس کو جہاں اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرتی ہے تو وہ ادھر ہی موو کرتا جاتا ہے، یہ لوگ ادھر ہی جاتے ہیں، ایسا الزام لگتا ہے. میں اتنا انفلوئنشل اور طاقتور ہوں نہیں کہ میں الیکٹیبل ہوں یا میں کسی کے اشارے ہوں یا مجھے کوئی اتنا اہم سمجھے کہ مجھے کوئی اشارہ دے. اچھا، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں بس. آپ بغیر اشارے کے کام کرتا؟ میں اتنا زیادہ اشاروں پہ چلنے والا. اچھا یہ بتا دیں ان تمام جماعتوں میں آپ کا بیسٹ ایکسپیرینس کس کے ساتھ رہا؟ آپ نے کہا یس آئی ڈیڈ. میں جس وقت ملت پارٹی میں آئے تھے تو جیسا کہ فاروق لغاری ہماری قوم کے بڑے بھی تھے، سردار بھی تھے ہماری قوم کے، میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست بھی تھے، بہت کلوز تھے. تو ان کے ساتھ تو ایک وہ محبت والے رشتے کے ساتھ اور پیار والے رشتے کے ساتھ وہ تھے. وہ پھر پی ایم ایل کیو میں مرج ہو گئی. پی ایم ایل کیو میں جب وہ مرج ہو گئی تو چودھری صاحبان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ کام کرنے کا ان کے ساتھ موقع نہیں ملا. ہم آؤٹ سائڈرز تھے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے. اور اسی لیے جب وہ
میں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں گا وہاں پہ ہائر پلیٹ فارم پہ. تو چودھری صاحبان کو میں شاید ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا، تو انہوں نے مجھے نہیں ٹکٹ، میں جیسے آپ کو آئی واز ناٹ ون آف دا انسائڈرس. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ صحت دے اور لمبی زندگی دے حامد ناصر چٹھا صاحب کو. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا تو خود کیوں نہیں لڑتا الیکشن. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سر یہ تو بہت مشکل بات ہوتی ہے اتنے سارے لوگوں سے ووٹ. تو مجھے انہوں نے کہا ساکھ ہے تیری یار، ایوری بڈی لکس اپ ٹو یو. تو جب بولتا ہے ساری دنیا تیری بات سنتی ہے. ہیونٹ یو سین ہاؤ پیپل کم اینڈ گیٹ گائیڈنس فرام یو. پیپل یور پیئرز یور کامریڈز لک اپ ٹو یو. تو یہ لڑنا چاہیے. میں نے کہا سر شاید کوئی ووٹ شوٹ دے بھی دے، بٹ پیپر سائن کرنے کے لیے تو یو ہیو ٹو سائن دا پیپرز، اور باہر آنا پڑتا ہے نا. ووٹ تو پھر پرائیویسی میں آپ دیتے ہو. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر 2 بندے تو چاہیے ہوں گے نا، ایک پروپوزر ایک سیکنڈر. تو ان کا کہنا تھا کہ پروپوزر تو ذرا میں ہوں، جا کے سیکنڈر ڈھونڈ. تو اب حامد ناصر چٹھا صاحب کا جو اسٹیچر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی دباؤ ڈال کے ان کو کہتا بھائی تو نے نہیں کرنے پیپر سائن. ٹھیک ہے. تو پھر میں دوستوں سے کہنے لگا یار کوئی میرے پیپر سائن کرے گا. نام لینا مناسب، لیکن 4 لوگوں نے حامی بھری تھی. تو جب پیپر سائن کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس میں جاتا تھا تو وہ گاڑی بھی کھڑی ہوتی تھی. صاحب کو کہ جی صاحب نہیں ہے گھر پہ. فون کرتا تھا تو فون نہیں اٹھاتے. تو پیپر بھرنے کے کچھ دن ہوتے ہیں نا، انہی دنوں میں میری اسمبلی کے دوران ہی میری دوستی ہوئی تھی. پہلے کہ ہم نہیں جانتے تھے. غلام سرور خان جو منسٹر بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے شفیق. انہوں نے کہا کہ یار میرے بھائی سے بات کرو، اگر میں چاہتا ہوں لیکن میرا فیصلہ میرا بھائی کرے گا. ابھی ووٹ ملنا دور کی بات ہے. ابھی تو صرف ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ بھئی کس طرح الیکشن لڑنا بھی چاہیے کہ نہیں. تو پھر ان کے بڑے بھائی سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ نہ ہو کہ بعد میں تو پیپر ودرا کر لے اور ہم بھی ایکسپوز ہو جائیں اور وہ بھی ہو جائیں. میں کہا سر میں ہار جاؤں گا الیکشن. میں الیکشن مطلب اس طرح نہیں ہوں کہ میں بھاگ جاؤں گا. تو خیر پھر انہوں نے میرے پیپر سائن کیے. کافی لوگوں نے میرا پھر مذاق بھی اڑایا کہ پاگل ہو گیا، کس طرح ہوگا یہاں پہ. پھر الیکشن کمیشن نے میرے پیپرز ریجیکٹ کر دیے لاہور میں. اچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا پارٹی نامینیشن نہیں ہے. اوکے. حالانکہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی نہ قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو پارٹی نامینیشن ہونی چاہیے. بحال کر دی انہوں نے. پھر مجھے پیغام دیا گیا کہ اس پیپر یہاں پہ ریجیکٹ ہوئے، اپیل کرے وہاں پہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. اچھا. پھر مجھے یہ جو پیغام آتے ہیں یہ کہاں دوستوں نے جاننے والوں نے، مجھے کہیں اور سے نہیں. میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں میں جیسے آپ کو، میں کام سے آدمی. ٹھیک ہے. یاروں دوستوں نے پاگل ہو گیا تو کر رہا ہے ایسے کیوں؟ مطلب سسٹم کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ پارٹیز کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے 3 تیرے 2 میرے 4 اس کے اسی طرح کر دیتے ہیں نا. سو میری دفعہ پہلی دفعہ ہی تھا کہ وہ الیکشن ہونے کی طرف جا رہا تھا. تو پھر مجھے میں نے کہا اچھا کوئی وکیل شکیل ڈھونڈتے ہیں. میرے ایک دوست تھے وکیل تھے وہ، انہوں نے کہا میں بھی کروں گا. پھر مجھے فون آ گیا فاروق لغاری صاحب کے بیٹے ہیں جمال، بڑا بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ ایک پیار عزت والا جو ہے رشتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ان کا کلاس فیلو ہے. میرا ایچسن کا جونیئر ہے لیکن ان کا وہ کلاس فیلو ہے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ سلمان کے پاس آپ جائیں. میں نے کہا یار سلمان بہت بڑا وکیل ہے، اس کی فیس شاید میں نہ افورڈ کر سکوں. اس نے کہا نہیں آپ جائیں تو صحیح محسن بھائی، وہ مطلب ہے. خیر میں گیا سلمان کے پاس. جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ سر اول تو یہ کوئی اتنا کہ یہ کیس ہی نہیں ہے، دوسرا آپ میرے اسکول کے سینئر ہیں، آپ جمال کے دوست ہیں، کزن ہے وہ میرا دوست ہے. میرے لیے یہ کوئی ڈونٹ وری سر ویل ٹاک اباؤٹ دس لیٹر. اس کی فکر ہی نہ کریں. میں اسلام آباد جاتا رہتا ہوں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے. جب واک اکراس الیکشن کمیشن جس دن آپ کا وہ ہوگا. خیر بہرحال ویری کائنڈ آف ہم، ہی ڈڈ ناٹ چارج می اے سنگل پینی. ٹھیک ہے. اور اس نے گریٹس اسکول کا سینئر ہونے کا کر لیں، تعلق کی وجہ سے کر لیں. لوگوں نے تو یہ بہت ڈرایا تھا کہ بھائی تو افورڈ بھی نہیں کر سکے گا اتنا زیادہ تو اس کے چارجز ہوتے ہیں. خیر ویری کائنڈ آف ہم، آئی ایم obliged ٹو ہم. تو پھر وہ الیکشن کمیشن میں نے اپیل فائل کی تھی اور الیکشن سے 2 دن پہلے مجھے اس کی اجازت مل گئی الیکشن کرنے کی. بلکہ آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، جب میں فارم بھر رہا تھا نا اس میں ایک ہوتا ہے کہ آر یو افیلیٹڈ ود اینی پارٹی. تو فارم بھرتے بھرتے کیونکہ میں پی ایم ایل کیو کا ایم پی اے تھا تو میں نے اس میں لکھا کہ پی ایم ایل کیو، اور ساتھ ہی میں نے اسٹرک ڈال کے بیچ میں لکھ دیا بٹ آئی ڈونٹ نو کیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے اس وقت ذہن میں یہ چیز ہے، بٹ ناٹ سیکنگ پارٹی ٹکٹ فار سینٹ الیکشنز. لکھنے کی ضرورت بھی کوئی تھی، پتہ نہیں کہ اس وقت وہ ہوا. تو وہی جہاں وہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا میری ایلیجیبلٹی کے اوپر. تو وہ مطلب ون آف دا، مجھے یاد نہیں کون سے تھے وہ جو، تو انہوں نے کہا بھائی اس نے تو کوئی غلط بیانی بھی نہیں کی.
اس نے تو نہ کوئی کنسیلمنٹ کی. اگر میں لکھ دیتا ہوں میں نہیں ہوں کسی پارٹی کا ممبر تو تب بھی تو کنسیلمنٹ ہوتی نا, کنسیلمنٹ ہوتی کہ فارم غلط بھرا ہے. تو نہ میں نے کنسیلمنٹ کی ہوئی تھی, نہ میں نے کچھ وہ کیا تھا. اور سلمان نے بہت اچھا کیس فائل کیا, اس نے بہت سارے کیس لاز دیے, ایگزامپلز دیے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ سینیٹرز بنتے ہیں. اور اسی سال بھی بلوچستان سے بھی لوگ تھے جن کے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے. اس کے بعد سے تو بن ہی ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ کافی رہے ہیں, تو پھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے بن گئے. بس پھر اللہ تعالیٰ جب ووٹنگ ہوئی تو پھر میرے جو دوست تھے ان کو لوگوں کو سمجھ لابنگ کیسے کی اس ووٹنگ کے لیے. الیکشن جو ہے نا سینٹ کا بڑا تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک فرسٹ پاس دا پوسٹ. اس میں آپ اپنی پرائرٹائز کرتے ہو کہ میری پہلی پرائرٹی یہ ہے, میری سیکنڈ پرائرٹی یہ ہے, میری تھرڈ پرائرٹی یہ ہے. تو میں جب دوستوں سے کہتا تھا کہ یار مجھے ووٹ دو گے, تو کہتے یار ووٹ تو پارٹی والوں کو دینا ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل یار. تو میں نے کہتا تھا کہ میں ان کو سمجھاتا تھا کہ اگر سیکنڈ پرائرٹی میں مجھے تم کر دو گے تو تمہارا جب بندہ بن جائے گا جس کو تم ووٹ دے رہے ہو, تو بجائے اس کے کہ تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے وہ مجھے ٹرانسفر ہو جائے گا. تمہارے کینڈیڈیٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یور سیکنڈ پرائرٹی ول اونلی کم ان ٹو پلے ونس یور پرسن ہیز کراس دیٹ تھریش ہولڈ. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی. اور کیونکہ میں 7-8 سال سے ان لوگوں کے ساتھ تھا, کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی دوستی تھی, بلکہ جیسے چٹھا صاحب کا کہنا ہے کہ ساکھ ہے تیری یار, تیری بات لوگ مانیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اتنے میرے ووٹ بن گئے کہ میں. اچھا, ہمیں اس زمانے کی پالیٹکس کی بھی بہت تھوڑی سمجھ تھی. اب خیر ہمیں تھوڑی ذرا زیادہ ہو گئی ہے. اب آج کے زمانے میں سینیٹرز بنتے ہیں تو ہمیں فیصل واڈا صاحب کی شکل نظر آتی ہے. آج کے زمانے میں سینیٹر بنتے ہیں ہمیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کی سمجھ آتی ہے. اور ان کو کیسے بنایا فیصل واڈا صاحب کو, اب آپ ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں, بہت چیزیں ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں. اب تو ان کو ہم سول ڈی جی ISPR بھی کہہ دیتے ہیں سم ٹائم. اچھا, مجھے کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی MQM انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیے, اور حالانکہ وہ سب کچھ ان کے لیے جو کرنا تھا وہ کرتے بھی رہے. 2012 میں آپ آزاد حیثیت میں سینٹر بنے تھے. آپ نے بتایا, میں نے یقین کر لیا, کیا وہ کچھ خلائی مخلوقیں وغیرہ تھیں آپ کے ساتھ؟ بالکل اتنا ہی سیدھا, اتنا آسان تھا, نہ کوئی نوٹ لگا, نہ کوئی پیسہ لگا. میں تو لوگوں سے کہتا, میں تو چائے بھی لوگوں سے جا کے پیتا تھا. اس کے گھر گئے چائے پیسٹری پیٹی کو وہ پلایا کرتے تھے. PTI میں آنا کیسے ہوا 2018 میں؟ 2018 میں جب میری سینٹ کی ٹرم ایک ہوا چلی تھی نا کہ بھائی الیکٹیبلز لے آؤ, یہ سب لے آؤ. کیا تھاٹس تھی, کیا پلان تھا آپ کا بیسکلی؟ 2018 کے جب میری سینٹ کی ٹرم ختم ہوئی تو میرا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس فیلڈ کے سب سے اونچے والے پلیٹ فارم پہ بھی مجھے لے گیا, میرے خیال میں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ناٹ آؤٹ اننگس کو چھوڑتے ہوئے ریٹائر ہو جانا چاہیے. میرے انکل تھے جعفر لغاری صاحب, جو کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ان کا ایک محبت کا رشتہ تھا. وہ ہمارے جو گاؤں اور ڈیرہ غازی خان کے ہم حد پہ بیٹھتے ہیں, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی حد پہ بیٹھتے, پہلے تو ایک ہی ضلع ہوا کرتا تھا. تو انکل جعفر جو کراس اوور کرتے ہیں راجن پور کے اندر, وہاں سے وہ 1985 سے الیکشن جیت رہے ہیں, اور بہت پاپولر آدمی ہیں اور بہت سخی اور بہت لوگوں سے ان سے لوگ پیار بہت زیادہ. میں نے الیکشن ان کے ساتھ کنٹیسٹ کیا نا جی, یو کوڈ ایکچولی فیل پیپلز لو فار ہم آنیسٹلی. ایسے ہی ہے. میں نے سردار فاروق خان کے ساتھ بھی الیکشن کر. سردار فاروق خان کا ایک رسپیکٹ والا اسٹیچر تھا نا, عزت اور پیار میں تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. انکل جعفر کے ساتھ لوگوں کو عشق اور پیار تھا, وہ اس طرح کے پاپولر تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چل کے الیکشن لڑو. تو میں نے کہا سر بہت مہنگا کام ہو گیا, میں تو سفید پوش آدمی ہوں, آئی کانٹ ریئلی بیئر دی ایکسپینسز جو اب ہو گئے ہیں, پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے, گریجولی بڑھتی جا رہی ہے نا چیزیں. بالکل, بہت سارے پیسے والے, ہماری طرف پہلے ویسے بالکل یہ نہیں ہوا کرتا, بہت سستے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کا مجھ سے یہ گلا کرنا کہ پہلے والے الیکشن میں کہ یار میرا تو 1.5 ہو جاتا سی الیکشن, 12 لاکھ روپے تیرے الیکشن پہ میرے لگ گئے. اچھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فرسٹ الیکشن. تو پہلے تو نہیں ہوتا تھا یہ, لیکن آہستہ آہستہ بہت زیادہ اب الیکشن مہنگے ہو گئے ہیں. تو انکل جعفر نے مجھے کہا کہ ہاں, اور میں نے کہا سر میں آپ کو کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم مجھے ووٹ لے کے دو, میرے اپنا ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ ووٹ میں, آئی جسٹ وانٹ سم بڈی ہو از ود یور کریڈیبلٹی, آئی وانٹ اے کریڈیبل فیس ود می. میں نے کہا سر میرا پھر بھی ذرا دل اس میں اتنا وہ نہیں ہو رہا. اس وقت یہ لوگ سارے نون لیگ میں, میری فیملی والے, جب میں سینٹ میں بھی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا تھا نا جی 2013 میں بھی یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے, اینڈ دین دے جوائن نون لیگ لیٹر, اینڈ آئی واز آسکڈ ٹو جوائن نون لیگ ود دم کہ یار ہمارے جو گروپ ہے ہمارا اس میں ایک سینیٹر بھی ہوگا تو ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میں نے کہا یار معذرت, میرا کوئی تھوڑا سا, مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں اپنے دل کی بات کر سکوں, ٹرائی ٹو ڈو واٹ از رائٹ رادر دین واٹ دا پارٹی لائن از. اللہ نے موقع دیا تو مجھے آزاد ہی رہنے دو.
تو میں نے یہی انکل جعفر سے کہا, میں نے کہا انکل آپ کو کوئی پارٹی کی ضرورت ہے, آپ آزاد ہی کیوں نہیں رہ جاتے, آپ اللہ کا فضل. انکل جعفر 1985 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں, اور بلکہ راجن پور کے ضلع کے وہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی بن چکے ہیں. اچھا. حالانکہ راجن پور کے اندر اتنے بڑے بڑے مطلب مزاری قبیلہ اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے, گورجانی ہیں, دریشک ہیں, جو بڑی بڑی قومیں بیٹھی ہیں. ہماری اتنی زیادہ وہاں پہ قوم نہیں ہے, لیکن انکل جعفر کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک دیا تھا, وہ پولیٹیکل گروپنگ اپنی بڑی بہترین کر لیا کرتے تھے. ہی واز اے ویری, میں آپ کو بتایا نا, لوگ ان سے پیار کیا کرتے تھے بیانڈ دیز ٹرائبل لائنز اینڈ آل. جعفر خان سب کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چل کے الیکشن لڑو. انکل جعفر اور عمران کی بہت پرانی تعلق ہے, بلکہ مجھے یاد ہے جمائمہ تو اکثر وقت گزارتی انکل جعفر کے گھر میں تھی, کیونکہ انکل جعفر کی والدہ بھی انگریز تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں انگریز خواتین آپس میں کمفرٹیبل فیل کرتی تھیں. ٹھیک ہے. اور انکل جعفر اور عمران کی بھی بہت پرانی دوستی تھی. آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس وقت تک پی ٹی آئی شامل ہونے کا؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار عمران کو نا جوائن کر لیں. میں نے کہا سر اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو شاید عمران سے ہی ہو, بیکاز the system has failed. باقیوں کے لیے تو سسٹم نے کچھ نہیں کر سکا. یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے تھے. تو ہاں, تو کہتے ہیں یار پھر عمران بار بار, اور آپ کو مزے کی بات ہے, عمران کو جب جوائن کرنے والی بات ہوئی, رمضان کا مہینہ تھا, کوئی جمعے کا دن تھا, مجھے انکل جعفر کا جمعہ نماز کے بعد فون آیا کہ عمران کی کوئی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ہے افطار کی, اور اس کے بعد وہ آئے گا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا, کہ تم بھی آ جانا. میں بھی چلا گیا. تو مجھے یاد ہے جیسے وہ عمران تو اس وقت پرائم منسٹر بن چکا تھا نا, نہیں سوری نہیں بنا تھا ابھی پرائم منسٹر, مطلب اس کے ساتھ انٹراج بہت بڑا تھا, بہت ساری گاڑیاں شاڑیاں. 18 میں جیت گئے تھے آپ, یہ جیتنے کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ جیتنے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر تو پرائم منسٹر نہیں میں بھول رہا ہوں, لیکن اس کا انٹراج بہت سارے لوگ. جی جی, ہوا چل پڑی تھی, بہت سارے لوگ تھے, گاڑیاں شاڑیاں. تو انکل جعفر کی جو وائف ہیں مینا بی بی, ان کا نام ہے, وہ کھانے شانے کا انتظام کر رہی تھی نا. اتنے سارے 60-70 لوگ آ جائے تو آپ کو انتظام کرنا ہی پڑتا ہے گھر میں. تو مجھے یاد ہے کہ عمران کا وہ نعرہ مارنا کہ مینا آئی نو ویئر دا کچن از, آئی ول کم اینڈ ایٹ ان دا کچن. اس قسم کی نہیں, آپس میں دوستی تھی کہ کچن میں بھی جا کے میں کھا لوں. بالکل. تو پھر وہ عمران کو انہوں نے جوائن کیا. میں نے انکل جعفر کا, میں نے کہا صرف باقیوں سے تو نہیں ہے کوئی, انہی سے کچھ ذرا شاید امید ہے بہتری کی. سو دیٹ از ہاؤ وی جوائن پی ٹی آئی. میں یہ پھر ہی کہوں گا کہ میں نے انکل جعفر کا فیصلہ میں نے ان کے لیے نہیں کیا, لیکن میں نے بھی ان کو نج اس طرف کیا کہ بھائی دیٹ از اے بیٹر آپشن. اور پھر جو پی ٹی آئی کا سمبل اس نے بھی میٹر کیا آپ کے پریویس ریکارڈ سے اگر اٹیچ کریں آپ کے؟ پھر میں وہ عرض کروں, انکل جعفر تو 1985 سے وہاں سے الیکشن جیت رہے تھے, وہ بغیر نشان کے بھی شاید ان کو اتنا وہ نہیں تھا. ان کا اپنا ایک, میں آپ کی حد تک بات کر رہا ہوں. میں تو انکل جعفر کی کیا کہوں, ان کی گاڑی کی سواری تھا. میرا تو وہاں پہ, میرا تو راجن پور کے اس علاقے میں کوئی کسی کے ساتھ اتنا تعلق. پھر میں آپ کو الیکٹیبل کہہ دوں نا. میں تو ڈیرہ غازی خان چوٹی, جہاں پہ مطلب میرے والد صاحب یا میں, وہ تو 7 والی کانسٹیٹوئنسی تھی نا. اوکے ٹھیک ہے. کرنٹلی آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ادھر آپ پی ٹی آئی میں ہیں, کہاں ہیں؟ منظر نامے سے تو آپ غائب ہیں. اس وقت میں ایسے سمجھ لیں کہ بس گھر ہی بیٹھا ہوں. نہیں ہے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی کا اگر مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کے میرے دروازے پہ کھٹکھٹائے اور وہ کرے تو آپ انسسٹ کریں, ادروائز میں گھر پہ ہوں. میں اس کا جواب یہ دینا پسند کروں گا کہ میں اس وقت گھر پہ ہوں. یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کے لیے بھی ہے کہ میں ہوں اس وقت گھر پہ ہوں, میں ہوں اور اس وقت گھر پر ہوں. آخر رابطہ تو رہتا ہے, اتنے عرصے سے کولیگ رہے ہیں تو وہ تو ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, ٹھیک ہے, آپ کے بھی ہوتے اور دیگر کئی لوگوں کے ہوتے ہوئے, آپ سمجھتے ہیں غلط فیصلہ تھا اور اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا؟ اس کی تو مصلحت عمران خان صاحب خود ہی جانتے ہوں گے. عثمان بزدار میرے ہمسایہ قبائل ہیں جی, لغاری اور بزدار ممبر بھی تو ہے نا. ہم لوگ اس سے پہلے کر, میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. ہم دونوں ساتھ کے بیٹھنے ہوئے قبیلے, لغاری اور بزدار ساتھ بیٹھتے ہیں. میری عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب سے بہت ہی ایک نیاز مندی اور عزت, بزرگ تھے, بہت سے ان سے عزت والا تعلق تھا. ہم لوگ 2 ٹرمز اسمبلی میں بھی ایک ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے. سردار فتح محمد خان ان کا نام تھا, نہایت ہی ایک شریف, سلجھے ہوئے, ٹھنڈے آدمی. بہت ان کے ساتھ ایک وہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ کا یہ بھی میرے پہ کرم ہے کہ میری لوگوں سے دوستی بھی ہو جاتی اور تعلق بھی بن جاتے. تو سردار صاحب کیونکہ ہمسائے بھی تھے تو ان سے بہت عزت والا, پیار والا رشتہ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو جب عثمان خان کا نام آیا تو میرے پاس ان کا تو نمبر نہیں تھا, تو میں نے پھر ان کے والد صاحب کو فون کر کے مبارکباد دی کہ جی مبارک ہو عثمان خان کا وہ ہوا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تو عثمان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسمبلی کا جو معاملات ہیں وہ تمہارے سے رہنمائی لے گا, تو چھوٹے بھائی پہ ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کی مدد ضرور کرنا. میں نے کہا سر میرے لیے تو جو ہوگا
حاضر. تو دیٹ از ہاؤ. اچھا یہ بات صحیح ہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے کابینہ کے دوست وغیرہ ان کی رسیاں شسیاں کھینچتے تھے, جنرل باجوہ وغیرہ صاحب کو شکایت کرتے تھے, آپ کے پاس یہ خبریں ہیں یا بہت عثمان سارے بزدار لوگ نے خود بھی بتایا ہو آپ کو؟ نہیں, پھر سمہا وہ عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کچھ تھوڑا سا ہمارے وہ اتنا زیادہ کلوزلیس رہی نہیں. شروع میں تو میں جیسے اس کے والد صاحب نے کہا تھا میں اس کو کوئی مشورے وغیرہ کر دیا کرتا تھا, پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ میرے مشوروں سے نہیں پسند کرتے کہ میں. اچھا مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے آپ کا نام بھی تھا کہ وزیر اعلیٰ کا جنوبی پنجاب سے لگنا ہے. محسن لغاری صاحب میں آپ عاجزی میں نہ جو مرضی کر لیں یوں میں تو ویری آرڈنری پرسن یار, یہ بڑے لوگوں کی بات نہیں, آپ آرڈنری ہو کے آپ ایم این اے بھی بن گئے, سینیٹر بھی بن گئے, منسٹر بھی بن گئے. نہیں آپ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو, اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نہیں مجھ سے کوئی ایسی ویسے کبھی بات بھی نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانے میں ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی یا فراغ ہوگی ان کا کوئی رول تھا؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہی کہتی ہے کہ شاید ان کا انفلوئنس تھا, لیکن آپ دیکھیں نا اس وقت عمران خان صاحب کا جو اب حالات دیکھیں نا اس وقت میرے خیال میں اس وقت شاید عمران خان کی جو چوائس ہوں گے شاید شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, لیکن وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے. ٹھیک ہے بالکل. اس کے بعد پھر وہ ایسپرنٹ ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کا تو ایک اسٹیچر اوپر کا تھا نا کہ ان کو تو ہر کوئی بڑا مان لیتا, لیکن باقی جو لوگ تھے وہ شاید کسی کو کوئی بڑا ماننے کو تیار نہ ہوتا, ہر کوئی کہتا میں کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے شاید پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ ایسے آدمی کو لگاؤ کہ جسے کسی کو بھی مسئلہ نہ ہو. مطلب اچھا میں نے آپ سے اب تارے بتا وزیر آبپاشی رہے ہوئے ہیں, وہ میں نے آپ سے 91 اکاؤنٹ کی بھی بات کرنی ہے. ابھی ہم آف دا ریکارڈ کافی چیزیں ڈسکس بھی کر رہے تھے, میں نے ڈیفینیٹلی وہ بات میرا مقصد وہی تھا جب اس سے کہا گیا نا کہ میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک میرے خیال میں ایک بغیر وجہ کے جذباتی ہو کے ہم لوگ آپس میں ہمارا جو فیڈریشن کا ایک جو تعلق ہے اس کے اندر کھنچاؤ پڑ رہا ہے, اس کے حقائق اگر سامنے میں نے آپ کے سامنے وہ حقائق آپ سے ذکر نہیں, مگر میں آپ کی شفقت آپ کی انکساری دیکھتے ہیں میں آپ سے کچھ ہارڈ کور کوئسچنس کر بھی نہیں رہا, مگر میں کچھ نا چیزیں آپ کی موجودگی میں, آپ جیسے پولیٹیشین کی موجود میں کچھ ریکارڈ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو اتنا جھوٹ ہے, اتنی مبالغہ آرائی ہے, اس میں نا سچ چھپ بھی رہا ہے اور دفن بھی ہو رہا ہے, تو جو فطرت کے بالکل اگینسٹ ہے. تو اس لیے میں کہا فطرت کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے میں ان چیزوں کو بھی ذرا کلیئر کروں نا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ کے خیال میں 2.25 سال ہو گئے عمران خان صاحب, اگست 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے, اب کوئی باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, ایسا لگتا ہے؟ جس طرح کے کیسز بنتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ان میں کوئی مطلب ہے اسلام کی تاریخ میں کبھی عدت کے کیسز بنے ہیں نہیں, تو پھر اس طرح تو پھر یہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان پہ رہے گا, ان کے اوپر رہے گا نا, لگتا ہے ایسے. وہ فرمائشیں ہیں ان کا سوشل میڈیا ختم کر خاموش کروا دیں اور یہ کر. سوشل میڈیا کسی کے اختیار میں, یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, سوشل میڈیا کا ایک بچہ جو ایک کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ چاہے امریکہ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہے, کہیں بھی بیٹھا ہے, وہ کہیں سے بھی ایکسیس کر کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو خیر آفیشیل سوشل میڈیا کے عمران خان کا ٹویٹر بند کرا دیں, پی ٹی آئی کا آفیشیل بتا دیں, چلے اوکے, اب اس پہ کیا روک سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے متعلق اب بہت زیادہ یا یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے آج کل کا سسٹم کہ موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے؟ کیونکہ اب کچھ ملاقاتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جن کی اجازتیں کہیں منظور نظر ہیں. وہ پی ٹی آئی کا میرے خیال میں ایک جو مسئلہ ہے نا, پی ٹی آئی باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, کیونکہ وہ فیملی اونڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو ان کا ہائرارکی ایک بن گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اور وہ اتنے ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب ہیں اور باقی پھر سب برابر ہیں, کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ مطلب ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی سیکرٹری جنرل کہ ان کی کوئی بات مانیں گے, تو جو لوگ پرانے ہو کہیں گے جی ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہم تو پرانے ہیں ان سے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہے کہ عمر ایوب کی بات مانی ہے تو کہیں گے جی عمر ایوب کی بات کیوں ماننی ہے, میری کیوں نہیں ماننی. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک یہ جو جوش والا ایلیمنٹ ہے نا, میں ہمیشہ ہی بات قیادت کا فقدان ہے جی, جوش ہے سب لوگوں میں نا, ہوش نہیں. دیکھیں نا, ہوش تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ہائرارکی کے ساتھ آپ چلتے ہو نا. سلمان مطلب اگر بیرسٹر گوہر صاحب کا کوئی پالیسی بیان آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو اس وقت وہی مطلب آفیشیل بالکل ایسے ہی ہے, لیکن بہت سارے لوگ پھر اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے, تو وہ ڈسپلن جو ہے وہ ذرا لیک کرتا ہے. اٹس فل آف ایموشنس, وہ جذبات سے بھری ہوئی ہے, اور شاید اسٹرینتھ بھی وہی ہے ان الیکشنوں میں. اگر آپ دیکھ لیں تو الیکشن کے
جو ووٹنگ پیٹرن تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ جوش ہے لوگوں کا, کوئی اسٹرکچر نہیں تھا نا. ایم این اے کا نشان اور ہے, ایک ایم پی اے کا نشان اور ہے, دوسرے ایم پی اے کا نشان اور ہے, ایسے ہی تھا نا. بالکل پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے لوگوں کے, مطلب پولنگ آپ کو آرگنائز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. کچھ ہوا, چینج ہو رہے تھے, کینڈیڈیٹ کون ہوگا یہ نہیں تھا پتا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پوچھ کے جا کے ووٹ کیا ہے نا. یہ وہی جوش اور ایموشن اور پیشن ہی ہے جس نے اس پارٹی کو زندہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوال کروں, مجھے آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال خود سے آیا, میں نے کہا میں وہ بتاؤں. آپ بڑے صلح طبیعت کے بھی لگتے ہیں, آپ نے کہا میں ایک آرڈنری پرسن بھی ہوں, لیکن خاندان ایک بہت بڑا ہے, لغاری خاندان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر, یا آپ نے کبھی چیک کیا اپنے آپ کو کہ یار کوئی ایسی سختی آئی تو میں جیل کی صعوبت بھی برداشت کر سکتا ہوں, میں کچھ دنوں کے لیے غائب بھی اگر ہو جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں, غائب کر دیا جاؤں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی شاید میں بالکل ریولوشنری نہیں ہوں, چے گویرا سے میرا دور تک اچھا ٹھیک ہے, میں شاید ایک تھپڑ بھی نہ برداشت کر سکوں اور میں ایک ہفتہ بھی شاید جیل میں نہ گزار سکوں, اس لیے خاموشی زیادہ بہتر ہے. اور اپنی عزت بچا لینا زیادہ ایک کال تھی شوکت ترین صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی ایک آڈیو تھی نا آپ کے ساتھ جی, وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے اور امداد روکنے کی بات ہو رہی تھی. کیوں کہا تھا عمران خان صاحب نے ایسا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا اس سے ملک کو نقصان ہوگا؟ نہیں, عمران نے نہیں کہا تھا, میں اس سے بھی مجھے تھوڑا سا علم ہے, بلکہ جس وقت میری وہ بات ہوئی تو جو میرے علم میں چیز آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے, وزیر خزانہ تھے نا, میں اس وقت وزیر خزانہ تھا, اور کیونکہ میرا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ, فائنینشیل آرگنائزیشنس کے ساتھ ڈیل کرنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ کلیریفائی مجھے میرے خیال میں اگر ہم وہ کرتے تو شاید ملک کا نقصان ہوتا, تو میں وہی چیز کلیریفائی کر رہا تھا کہ اس سے ملک کا نقصان نہیں ہوگا. اور مجھے جن لوگوں کو پھر ان چیزوں کا تجربہ زیادہ, آپ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نا, تو میں نے جب ان سے رہنمائی حاصل کی تو مجھے یہی بتایا گیا, میرے جو دوست ہیں جو فائنینشیل ورلڈ کے اندر سینئر پوزیشنس پہ ہیں جن کے, تو یہی ہوا, انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا, تو میں نے وہ خط نہیں لکھا تھا. اچھا, آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی ڈائریکشن بھی نہیں تھی, یہ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب, اگر یہ ہوتی تو پھر کیا انکل جعفر کی جب وفات ہوئی تو جب بائی الیکشنز ہوئے تو عمران پھر مجھے ٹکٹ دیتا, پھر تو میں پرسونا نان گریٹا ہو جاتا نا, کس نے پارٹی کی بات نہیں مانی, تو عمران نے مجھے ٹکٹ بھی دیا. عمران نے میری کیمپین کے لیے آڈیو ویڈیو میسیجز بھی ریلیز کیے کہ بھائی محسن کو سپورٹ کرو, یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اور جس وقت یہ پنجاب کی حکومت توڑنی ہے نہیں توڑنی چل رہا تھا بات, بالکل تو عمران خان صاحب واز ویری کائنڈ ٹو می, انہوں نے تو مجھ سے 2 دفعہ 1-on-1 بلا کے میرے سے یہ چیز ڈسکس کی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیسے کرنا چاہیے. تو اگر عمران خان مجھ سے ناراض ہوتا اس بات پہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی. اچھا سر, مگر وہ جو سچویشن ایک کریٹ ہو گئی تھی اس فون کال کے بعد, اس کا ایک زبردست قسم کا بیاریہ بنایا PDM-1 نے, اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. عوام میں وہ بکا نہیں بکا, اٹس این ادر تھنگ. اوور آل کچھ چیزیں بتائیں. اب یہ بھی موجودہ سیٹ اپ اسپیشلی PDM-1 اور موجودہ حکومت کہتی ہے جی عمران خان صاحب نا ملک کو اپنے مفاد کے لیے ملک کو قوم کا مفاد تک داؤ پہ لگاتے تھے. اس کی ایگزامپل دیتے ہیں, جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو عمران خان صاحب نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کر دی تھیں, اور IMF کے پروگرام کے خلاف گئے تھے, حکومت کو نقصان ہوا اس سے, اور باقی حکومت کو نقصان ہوا, IMF کا پروگرام متاثر ہوا, عمران خان صاحب کا. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش جو مجھے سمجھ ہے. جی, مختلف وقتوں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ کو اپنے پاپولر ایک بیانیہ بڑھانے کے لیے آپ اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی. ڈیموکریسی کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ووٹرز کو مطمئن رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, دیر از اے ڈفرنس بٹوین جو صحیح رائٹ اینڈ پاپولر کے درمیان فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو چیزیں رائٹ ہوں گی شاید وہ پاپولر نہ ہوں, اور جو پاپولر ہوں گی وہ رائٹ نہ ہوں, ایسا ہوتا ہے نا. مطلب سو یہ اس وقت عمران خان نے PDM, وہ اس سے میرے خیال میں عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے اس وقت, تو وہ عمران خان نے اس وقت ایک پاپولر چیز کی. لیکن یہ چیزیں پھر بعد میں آپ ان کو ریکور بھی کر لیا کرتے ہو, آپ باقی جگہوں سے آپ کسی اور طریقے, اف یو ہیو انف ٹائم یو کین میک اپ فار دوز تھنگس. جس طرح ابھی پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی, انہوں نے کہا جی بھائی ادھر نہر بنا دیں گے اور دو میں نے آنا اس پہ ایسا ہی ہے 2 رویہ سڑک بنا کے زخموں پہ مرہم رکھ دیں گے, تو ایسا ہی ہے نا. لیکن ساتھ ہی وہ بجلی کا یونٹ کم کر کے آپ نے اس کو پیٹرول کی قیمت نہ کم کر کے اس کو اس سے برابر کر دیا. نہیں, پہلے انہوں نے بجلی کا یونٹ کہا ہم نے کم کریں, اس کے بعد پیٹرول. پھر آپ تھوڑا سا مس کر گئے. جی پلیز. انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں. یس. اچھا, بجلی کی قیمت اگر آپ جا کے اس کو غور سے دیکھیں تو بجلی کی قیمت نہیں کم کی. ٹھیک ہے, جو اس کا فیول والا حصہ ہوتا ہے
ٹھیک ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $90 سے کم ہو کے پیٹرول 70 بلکہ اب 60 کی طرف جا رہا ہو گیا تھا. تو وہ جو ڈفرینشیل تھا جو کہ فیول ایڈجسٹمنٹ والے حساب میں آپ کے بل میں آیا کرتا تھا وہ تو کم ہو گیا. بجلی کی قیمت میرے بھائی وہی ہے. یہ صرف ایک مارکیٹنگ ہے حکومت کی. میں کسی کو فون کرتا ہوں تو آگے السلام علیکم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بالکل معذرت کے ساتھ مناسب نہیں. یعنی اب دیکھ لینا. میں تو سمجھ گیا. یعنی اگر عمران خان وہ کہتے ہیں نا ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی, یعنی اگر آپ اپنی اسٹریٹجی بنا کے اگر یہ بات کر لیں شہباز شریف صاحب یا کوئی دوسرا ان کے لیے بہتر ہے. لیکن وہ اس طرح کی تشہیر تو نہیں تھی نا. اب فون کرتے تو آتی تھی عمران خان کی اس طرح نہیں نا. یہ تو تھوڑا سا پھر فیئر رہے نا. ہم پاپولر چیزیں کی جاتی ہیں دنیا میں ہر جگہ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی کی یہ کمزوری ہے کہ ڈیموکریسی ہیز ٹو اپیز دا پیپل. ڈیموکریسی کی یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے تو وہ اس وقت کچھ غلط نہیں کیا عمران خان صاحب. جو دنیا کا رواج ہے ڈیموکریسی کا پالیٹکس کا اس کے مطابق ہی انہوں نے کیا اس وقت. اور بڑا راز تھا اس کے. ہم نے پھر اس کو بڑے اینڈ تک دیکھا. ایون 2024 کے الیکشن تک میں ہم نے دیکھا اس کے امپیکٹ. اب لوگ موازنہ تو اس لاسٹ ڈیٹ کا کرتے ہیں نا جب تک عمران خان صاحب تھے تو پیٹرول کی کیا قیمت تھی, بجلی کی کیا قیمت تھی اور چینی کی کیا قیمت تھی مستقل. اچھا یہ ایک اور چیز ہے جس وقت تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی نا آپ کو ساتھ یہ مسئلے رہیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ابھی $1 بلین لینا تھا نا قرضہ اور ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار تھے. بالکل. کیا ہم نے اس قسم کا کوئی یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے ہی یہ پیسے کمائیں؟ میں جب میرے پاس جب یہ ذمہ داری تھی کہ اریگیشن والی تو ہم نے ایک نہریں بنائیں تاکہ گریٹر تھل کنال کا مثال دوں میں آپ کو. یہ جلال پور کی ہماری ایک نہر بن رہی ہے جیلم خوشاب اور اس طرف جو ہے یہ جو اگر دونوں نہریں آپریشنل ہو جائیں تو $1 ارب سے زیادہ کا آپ کو یہ اکنامک ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے وسائل پیدا کرنے ہیں. ہماری توجہ بہت ہی الگ طرح. ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنے وسائل پیدا کرنے کی بجائے ہم نے کہاں سے ادھار لینا ہے کس طرح چلنا اس کے اوپر ہم چل پڑے ہیں. مہربانی کر کے میں آ رہا ہوں اس طرف بھی آ رہا ہوں. میں اس طرف اب آپ کو سیریس ایشوز کے اوپر بھی آ رہا ہوں. صرف میں تھوڑی سی میں نے کہا پھر تھوڑا پریویس کا ریکارڈ تھوڑا ہے اس کو بہتر کرنا ہے. پنجاب اور KP کی اسمبلی عمران خان صاحب نے تحلیل کی, یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج حالات مختلف ہوتے ہیں؟ میری یہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 دفعہ اس پہ 1-on-1 بھی سیٹنگ ہوئی. ان کی مہربانی, وہ میرے پہ اعتبار کرتے تھے, وہ مجھ سے انپٹ لیا کرتے تھے. وہ تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ سر نہ کریں یہ. اچھا یہ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ مطلب ہے کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہو. عمران خان صاحب کا مجھے یہ جواب ہوتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آئین میں انہوں نے 90 دنوں کے اندر الیکشن ان کو کروانا پڑے گا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. اس وقت ہماری پارٹی کی بہت سارا سپورٹ ہے. پہلے تو ہم PMLQ کی کولیشن کے ساتھ ایک آدھ ووٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھے نا. ہماری بہت زیادہ ادھر سپورٹ ہے. تو دین وی ول ہیو اے گورنمنٹ آف میجورٹی. اور آئین میں واقعی اسی طرح لکھا ہوا ہے. مجھ سے بار بار وہ کہ میں کہتا تھا سر بالکل لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے ملک میں مانے گا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمام آئینی میں نے بڑے بڑے آئینی قانون دانوں سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں آئین میں بہت واضح لکھا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے تو ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا محسن بھائی, میں نے بھی یہ سوال ایک زمانے میں عمران خان صاحب سے کیا تھا. تو کہتے ہیں اگر یہ نہ کرتا تو سسٹم کیسے ایکسپوز ہوتا؟ نہیں, مجھ سے انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ سسٹم ایکسپوز. اور پھر میں نے بتانا تھا کہ پاکستان میں سیٹ اپ کام ہو کس طرح. جب ہماری ڈسکشن ہوتی ہے نا, اگر آپ وہی پھر وہ ہم قانون میں تھوڑا کیونکہ اچھا پھر وہ اسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ سب جگہ ایک ساتھ الیکشن ہونے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا. مگر ہوتے پھر آپ تو اگر یہ ہو جاتے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے اور ان کی ایک نئی 5 سال کی ٹرم شروع ہو گئی ہوتی اور پھر سندھ اور بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کے جو ہیں وہ 23 میں آ کے ختم ہوتے تو یہاں کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تو رہتی. اور یہ ہوتا ہے دنیا میں, آپ دیکھ لو ہندوستان میں کبھی کسی سب کا ایک ساتھ ہو کے اتنا انفلوئنس ڈال کے کام کر جاتے ہیں. پھر وہ یہ اگر ہم نے جو قانون رولز آف گیم بنائے ہیں ہم نے اگر ہم ان کو نہیں فالو کریں گے تو اچھا آئین کو چینج کرنے کی بھی طاقت ہے. میں بار بار یہ جس وقت میں اس زمانے میں نیشنل اسمبلی تھا جب یہ سپریم کورٹ والا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو میں ان سے کہا جی پارلیمنٹ بالکل پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ قانون بنانے کے حد تک سپریم ہے. قانون کو مبرہ نہیں ہو جاتی وہ
ٹھیک ہے. قانون بنا کے اسی قانون کی تابع ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہے قانون پسند تو قانون کو تبدیل بھی کر سکتی ہے, لیکن تابع قانون کا ہی رہنا ہے اس نے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہو تو بتاؤں کس کوئی کی ایک بات ایسا کریں, ہونا جیسے تعلیم کی بات کریں, آبادی کی بات کریں, پانی کی بات کریں, مطلب اس رول وقت آف جو لا چل کی رہا ہے نا بات ہمارے کریں, یہاں قانون کی بات سب کریں, پہ اتنے اصول بڑے کو کوشچن مارک ہیں. آپ کی ہر بات پہ نا حسین آپ کے ساتھ کوشچن مارک چلنا چاہیے یوں کر کے. تعلیم کی بات کریں, کس کی بات, نہیں ہے یہ محنت issues. کہا, یہ سب کوشچن مارکس ہیں. باہر چل کے بھی ٹریفک دیکھ لیتے ہیں, ٹریفک ابھی آپ کے یہاں آتے ہوئے ٹھیک کیونکہ ہے. فیکٹریز میں چھٹیاں ہوئی, کس سے کوئی مطلب کوئی طریقہ چلے ہی میں نہیں سادے ہے. الفاظ میں بتاتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان 7 دہائیوں کے بعد بھی ایک مضبوط جمہوری ملک نہیں بن پایا؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ ذمہ دار ہے, سیاستدان زیادہ ذمہ دار ہیں, بیوروکریٹ زیادہ دونوں ذمہ ہی. دار. ایک تو بالکل چیز واضح کر لینا, کیونکہ میں وزیر رہا ہوں, مجھے یہ چیز کی سمجھ آ گئی کہ چلاتے بیوروکریٹس ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو مرضی کر لیں, ہمارے رولز کیوں, اس کی بھی وجہ ہے تھوڑی. اس لیے کہ جب یہ ہم نے نظام انہیریٹ کیا, ہم نے جو کلونیل نظام 1935 کی گورنمنٹ ایکٹ تھا جو ہم نے انہیریٹ کیا, ٹھیک ہے. تو اس وقت ہمارے پاس جو یہ مقامی لوگ تھے, کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی تھی نا, بیوروکریسی چلاتی تھی نا, وہی نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. رولز آف بزنس بڑے واضح کہتے ہیں کہ دا سیکریٹری شیل بی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. وہ یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہے وزیر کو اس میں کرے گا, ویگ باتیں کہ وزیر پالیسی میکنگ میں بات کرے گا, اور وزیر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اس کا جواب دے گا, سوال جواب کا وہ کرے گا. سو ہمارے ملک میں اصل پاور جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے, اسی کے ہاتھ سے ملک چل رہا ہے. جہاں تک آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, بالکل ہمارے سیاستدان اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کہیں ان لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ رہتا ہے. سیاستدان اس وقت ناراض ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے جب اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو. جب اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کے ساتھ ہوتی ہے تو سیاستدان کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے. خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے, نواز شریف صاحب بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے. جب ان سے سیاستدان دور ہو گئے تو وہ جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ باجوہ تم نے جواب دینا, کہتے تھے نہیں, پھر باجوہ تو پھر جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. سپا سلاد. اب آ جاؤ میں ذرا آپ کے اب آ جاؤ میں آپ کی اس ایکسپرٹیز والے کوشچن میں. پچھلے دنوں نا نہروں کا منصوبہ بڑا ہاٹ ٹاپک تھا. سندھ میں احتجاج ہو رہا تھا کہ جناب یہ 6 نہریں نہیں بننے دینی ہم نے, سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. اب سی سی آئی نے اس منصوبے کو روک بھی دیا. نہ صرف روکا بلکہ کمیٹی بنانے پہ بھی اتفاق ہو گیا. آپ وزیر آبپاشی, ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کا جو اعتراض تھا یہ جائز تھا, کہ واقعی پنجاب سندھ کا پانی لیتا یا لینا چاہتا تھا؟ میں آپ کو آپ سمجھائیں. اب تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا. میں صبر سے سن رہا ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر جو معاہدہ یا سکہ رائج الوقت ہے پانی کا, وہ ہے یہ 1991 کا ایکارڈ. اس پہ متفق ہو کے تمام صوبوں نے دستخط کیے کہ یہ ہمارا وہ ہے, جس کو ہمارا یہ سمجھے ہمارے رول بک ہے, اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اس کو کنسنسس اس پہ اچیو کرنے کے لیے سب لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ بھائی تمہیں کتنا پانی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس معاہدے سے پہلے بھی استعمال ہو رہا ہے. ہسٹری پہ چلیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, تو ہم اسی سے, کیونکہ آخری کنسنسس ڈاکیومنٹ یہ ہے. یہ سندھ اور پنجاب کا تو 1901 سے آپس میں جھگڑا چلا آ رہا ہے, جب نہ وہاں پہ بھی انگریز افسر بیٹھا ہوتا تھا, یہاں پہ بھی انگریز افسر بیٹھا ہوتا تھا. تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. لب لباب یہ کہ 1991 کا ایکارڈ ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے جس پہ سب لوگوں نے دستخط کر کے اتفاق رائے کیا. یہ جو ایکارڈ ہے یہ میری نظر میں ایک بہترین ڈاکیومنٹ ہے جو کہ واٹر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. ہم اس کی ایک شک کے اوپر پھنس جاتے ہیں, جو اس کی شک نمبر 2 ہے کہ پانی کی تقسیم میں کتنا کس کو پانی ملے گا. ہم ان نمبروں میں پھنس جاتے ہیں. ہم اس کے جو ہے جو اسپرٹ ہے, جو اس کا مقصد ہے, اس پہ رہتے ہیں. اس ایکارڈ کی 14 نکاتیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایک پہ پھنس جاتے ہیں. کوئی بھی اور واٹر ایکسپرٹس تھے اس وقت جب یہ بن رہا تھا. بہت مزے کی بات ہوں. اس کو بناتے وقت 2 کمیٹیز بنی تھی. ٹھیک ہے. ایک ٹیکنیکل کمیٹی تھی, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی, اور ایک پولیٹیکل کمیٹی تھی. تو 2 مختلف لیولز پہ اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوئی اور یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنا. ٹھیک ہے. اس ڈاکیومنٹ کے بننے سے پہلے ہم 102.73 ملین ایکڑ فیٹ پانی استعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے. آڈینس کو شاید
ملین ایکڑ فیٹ کی سمجھنا ہے, ایسے سمجھیں 103 موٹا حساب کر لیتے ہیں یونٹس آف واٹر استعمال کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تمام پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ قابل استعمال پانی کیا ہے؟ قابل استعمال پانی وہ ہے جو ہم بہتے دریا میں سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, خریف کے موسم ابھی آئیں گے نا, جو فلڈ شلڈ جو آتے ہیں, بالکل, تو مطلب ہوتا ہے نا گرمیوں میں, جی, تو ہم بہتے دریا میں سے جو پانی نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ڈیمز میں جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کمپوننٹ مل کے ہمارا یوزیبل واٹر, قابل استعمال واٹر ہمارے لیے ڈیفائن کرتے ہیں. اتنا ہمارا قابل استعمال واٹر ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایک ہسٹری میں پیچھے جا کے آپ کو بتاؤں, جب انگریز یہاں پہ آئے تھے تو ہم 5 ملین, مطلب یہ جو ہمارا جو نظام ہے نا, اس میں تقریباً 180 ملین ایکڑ فٹ کے قریب پانی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہندوستان والے جو نکال دیں, ہم تو تقریباً 30-32 وہاں پہ ہم نکال دیں تو ہاں, اور اس پورے سسٹم میں سے اس 180 میں سے تقریباً ہم 5-6 استعمال کیا کرتے تھے, باقی سارا کا سارا سمندر میں جاتا تھا, سمندر میں ضائع ہو گیا. اور جس وقت انگریز ہمیں چھوڑ کے گئے 1947 میں, تو اس 145 جو ہمارے پاس جو آتا ہے اس میں سے ہم 67 یوز کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, باقی پھر وہ چلا جائے سمندر میں. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا نظام ڈیولپ کرنا شروع کیا, یہ بیراجز بنائے, نہریں بنائیں, پانی نکالا. تو 1991 کا جب وقت آیا تو اس وقت ہم 102.3 استعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو 102.3 میں پنجاب استعمال کرتا تھا 54.51, سندھ استعمال کرتا تھا 43.53, بلوچستان 1.63 بہت تھوڑا, اور خیبر پختونخوا 3.06. ٹھیک ہے, 102.73 موٹا حساب 103. ٹھیک ہے, جب سب لوگوں کو کہا گیا کہ تم اپنی اپنی ہمیں ضروریات بتاؤ, تمہیں کتنا پانی چاہیے, ٹھیک ہے, تو پنجاب کو 55.94 ایلوکیٹ ہوا. ایلوکیٹ, اب یوز اور ایلوکیٹ کا فرق. ٹھیک ہے, سندھ کو 48.76 ایلوکیٹ ہوا. ٹھیک ہے, اب استعمال کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی, ایلوکیٹ یہ ہے ایلوکیشن کو. اب اس پہ پہنچتے کس طرح آگے تک. بلوچستان کو 3.87 اور خیبر پختونخوا کو 5.78. ٹھیک ہے, پنجاب کا 2.62 پانی بڑھا. ٹھیک ہے, سندھ کا 12% بڑھا. بلوچستان میں کیونکہ پہلے بہت کم استعمال پڑتا, ان کا 136% بڑھا. ٹھیک ہے, 1.63 تھے تو ان کو 2.24 کی ایڈیشن کر دی گئی, جتنا ان کا تھا اس سے بھی زیادہ ان کو پانی, کیونکہ بلوچستان میں اتنا سارا رقبہ اس کو اس میں نہیں تھی نا ڈیولپمنٹ, تاکہ وہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے. اور خیبر پختونخوا کا جو ہے 89% بڑھا, 3.06 سے 5.78, 2.72 بڑھ کے ان کو یہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ اس کی جو ہے نا شک نمبر 1 ہے کہ ابھی ہم نے اگری کیا. شک نمبر 2 ہے کہ اس طرح یہ 114 ملین ایکڑ فٹ ہم ڈیوائڈ کریں گے. اس کی جو اگلی شک ہے, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں ان پہ رکاوٹ نہیں ہوگی, ان کا پانی ہم نے اس کے اندر ان کا رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اگلا اس کا یہ ہے کہ سسٹم میں تو 145 سے 150 ملین فٹ آتا ہے, تو اس 114 سے جو زیادہ ہوگا اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے کر دیا کہ پنجاب کو اس میں سے 37% ملے گا, سندھ کو 37% ملے گا, بلوچستان کو 12% ملے گا, خیبر پختونخوا کو 24% ملے گا. ٹھیک ہے, 114 سے اوپر جو ہوگا, ٹھیک ہے, جو ہم نے تقسیم کر دیا اس سے اوپر کا جو پانی ہوگا اس کو اس طرح تکلیف دیں گے. اور پہلی دفعہ کبھی یہ ہوا کہ انڈسٹری اور جو اربن واٹر, جو شہروں کے لیے جو پانی کا یوز ہے وہ بھی ہم نے کہا. ایک کراچی کو پینے کا پانی چاہیے, لاہور کو اگر چاہیے, راوی ہمارے ہیں نا پانی, اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ اتنا سارا, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, فیصل آباد میں اتنا مسئلہ ہے, تو بھائی ان کو بھی دریاؤں سے اگر پانی دینا ہے تو اپنے اپنے حصے میں سے دو گے تم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے چھٹا جو اس کا ہے, پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم استعمال, ہمارے پاس قابل استعمال تو 103 ہے, تو ہم نے تقسیم 114 کر دی ہے. وہ سیاڑیوں کی کرو گے. بالکل, obviously this is question. People sitting there were much more aware of these things than you and me. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم نے تقسیم تو ایلوکیشن 114 کی کر دی ہے, یوزیج ہمارے پاس 103 ہے, so there is a gap. How do we fill that gap? اس سے وہ کہتا ہے the need for storages wherever feasible on the Indus and other rivers was admitted, recognized by the participants for planned future agricultural development. اچھا, یہ بہت پروویژنس کے جتنے بھی صوبے ان سب کے پاس اختیار ہے. کرو, نئے ریزروائرز بنانے ہیں, نئے ڈیم بنانے ہیں, تم نے یہ چیز پہ فیصلہ کیا, تم بناؤ نئے ڈیم. ٹھیک ہے, ہم نے بنائے, کچھ تو بنائے. کہاں یہ جو ہم لوگ کے پی میں دہاپر بادشاہ اور یہ دیگر جو چیز بن رہے ہیں, نہیں ہم کام تو کر رہے ہیں نا, میرے کہنے کا مطلب. یہ کب معاہدہ ہوا تھا؟ اچھا, یہ تو 90s کا ہوا, 91, اور آج ہم کب بیٹھے ہیں 2025. بالکل, ان 35 سالوں میں ہم نے کچھ کیا نہیں کیا. بتا تھا ایک تھا, اس کو بھی ہم نے ضیاء کر دیا, کالا باغ. اب جو سٹوریج تھی ہمارے پاس, دریا کے ساتھ سلٹ بھی آتی ہے,
ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی تھی اس کے اندر بھی وہ کمی آ گئی. ٹھیک ہے. تقریباً 35% ہم لوگ اپنا اسٹوریج کیپیسٹی لوز کر چکے ہیں. لوز کر چکے. جی. تو جو 103 پہلے ہوتا تھا شاید اب 103 سے بھی ہم نیچے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. مشرف کے زمانے میں منگلا کی ریزنگ کر کے ہم نے کچھ معاملات کو منگلا کو بہتر کر لیا, لیکن تربیلا میں تو بہت ساری سلٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. چشمہ جو ہے تقریباً 80% اپنی اسٹوریج کیپیسٹی لوز کر چکا ہے. اچھا اسی کے اندر تھوڑا میں نے آپ کو کہا اس صبر کی ضرورت ہے, بیکاز یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ وی اسٹارٹ فائٹنگ اوور. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم چیز کو سمجھے بغیر ہم پوزیشنز لے لیتے ہیں اور ہارڈ پوزیشن لے لیتے ہیں اور بلنے مارنے پہ تیار. ٹھیک ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا جوش والا, ہوش کو ہم سائڈ پہ رکھ کے جوش میں تو ڈر گیا ہوں. انہوں نے کہا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھا, بلکہ میں کیا ڈر گیا, پاکستانی ڈر گیا سارا. پھر ایک بہت بڑا ہمارا ایشو ہے, ہمارے جو ہے سی کی انٹروژن ہو رہی ہے, پانی جو ہے چڑھتا آ رہا ہے, اور سدرن سندھ جو سندھ کا جو لوور پورشن ہے اس میں لاکھوں ایکڑ خراب ہو رہے ہیں. جینوئن کنسرن ہے یہ, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اس میں اسی معاہدے میں اس کا جو پوائنٹ نمبر 7 ہے, دا نیڈ فار سرٹن منیمم اسکیپیج ٹو سی بلو کوٹری ٹو چیک سی انٹروژن واز ریکگنائز. یہ بھی مانا گیا, میں نے بتایا نا وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ بھی تھے, صرف سیاسی لوگ نہیں تھے. اور سندھ نے اس میں کہا کہ ہمیں اس میں 10 ملین ایکڑ فٹ چاہیے ہوگا, لیکن باقی ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ 10 زیادہ ہے, تو اس پہ مزید اسٹڈی کی جائے. جو مزید اسٹڈیز ہوئیں تو اسٹڈیز نے یہ کہا کہ 5000 کیوسک کنٹینیوس فلو, غور کرنے کی چیز ہے, کنٹینیوس مستقل 24 گھنٹے یہ رہے پورا سال رہے گا تو پھر سی انٹروژن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً بنتا ہے 3.4 ملین ایکڑ فٹ, موٹا حساب کرتے ہیں 5 ملین ایکڑ فٹ, اور انہوں نے کہا کہ ہر 5 سال میں 25 ملین ایکڑ فٹ ضرور جانا چاہیے نیچے. ٹھیک ہے. پوائنٹ ٹو نوٹ ہیئر واز کنٹینیوس فلو. کنٹینیوس فلو بھی پھر یہ پچھلے والے کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا. میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, آپ کو گھر میں کتنی دیر کے لیے آپ کی سوسائٹی پانی دیتی ہے؟ یہ تو 3-4 گھنٹے کے لیے دیتی ہے. نہیں, میرے پاس تو سوسائٹی کی ٹینکی استعمال ہوتی ہے اور وہی انہیں کا 24 گھنٹے آپ کو آتا ہے. 24 گھنٹے پانی. اچھا, ہمارے یہاں 3-4 گھنٹے دیتی ہے, اس کو میں اپنے بڑے واٹر ٹینک میں سوسائٹی تبدیل کر لینا. کہیں بھی آپ رہے نا, رواج یہی ہے نا. آپ کے تو شاید ایکسیپشن ہوگی کہ آپ کی سوسائٹی والے شاید 24 گھنٹے اپنے ٹیوب ویل چلاتے رہتے ہوں گے. ٹیوب ویل اسٹوریج ہے نا, مجھے کبھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب چلاتے ہیں کب نہیں چلاتے. تو وہ بھی 24 گھنٹے تو نہیں چلاتے نا, آف کورس نہیں چلاتے. بہرحال the principle that I was trying to make was, آپ نے بات کو دوسری طرف پھیر دیا. ٹھیک ہے. You store water and use it. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ کی سوسائٹی بھی کہیں پہ اسٹور کرتی ہے اور وہاں سے آپ کو سپلائی کرتی ہے نا. سوری میں تھوڑا دیر سے انڈرسٹینڈ کیا, میں تو مجھ سے آپ نے سوال کیا, میں نے کہا مجھے سوسائٹی کہیں پہ اسٹور کیا جاتا ہے اور اس میں سے کنٹینیوس نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہم اسٹور کریں گے شک نمبر 6 میں سے, تو اس میں سے ہم کنٹینیوس نکالیں گے. ابھی کیا ہوتا ہے, اگر جب بھی آپ خریف کے موسم میں جائیں گے تو 80,000 کیوسک جا رہا ہے, 60,000 کیوسک جا رہا ہے, 40,000 کیوسک جا رہا ہے, اور پھر اگر جب آئیں گے نومبر دسمبر جنوری فروری 0 جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وقت تو 1,00,000 کیوسک جا رہا ہے اور ایک وقت 0 جا رہا ہے. جانے کی ضرورت منیمم ریکوائرمنٹ 5,000 کی ہے, تو اس کو ریگولیٹ کرنا ہے نا. وہ ریزروائرز کے ساتھ ہی ہوگا. ریزروائرز کے ساتھ, اور ریزروائرز ہم بناتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس ڈاکیومنٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس ڈاکیومنٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ واٹر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے. یہ کوئی تقسیم کا لیجر نہیں ہے, یہ کھاتا نہیں ہے کہ اتنا تیرا اتنا میرا. دیٹ از جسٹ ون ایسپیکٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہی آپ کو ایک پروونشل اٹانومی کی بات کرتا ہے. دیر وڈ بی نو ریسٹرکشنز آن دا پروونسز ٹو انڈر ٹیک نیو پروجیکٹس ود ان دیئر اگریڈ شیئر. تمہیں جو حصہ دے دیا گیا اس میں سے تمہاری مرضی, تم جو کرتے ہو کرو. ٹھیک ہے. اپنے ریزروائرز بناؤ, جو کچھ تمہاری مرضی, تم جو کرتے ہو کرو. ٹھیک ہے. تمہیں فریڈم دے دی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نو ریسٹرکشنز آر پلیسڈ آن اسمال اسکیمز ابو دی ایلیویشن آف 1200 فٹ. 1200 فٹ کے اوپر پہاڑوں کے اندر اگر تم نے کچھ کرنا ہے کرو. چشموں کے اوپر یہ ساری چیزیں دریا میں مل کے آتی ہے نا. مطلب 1200 فٹ سے اوپر تم نے جو کام کرنا ہے تم آزاد ہو, کرو اپنا. یہ آرٹیکل 9 ہے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 10 پھر وہ کہتا ہے نو ریسٹرکشنز آر پلیسڈ آن ڈیولپنگ اریگیشن یوزز ان کرم گومل کوہاٹ بیسنس. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے. ڈیولپ کرو اپنے سیکٹر کو, خدا کا واسطہ کرو. یہ ڈاکیومنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ واٹر سیکٹر کو ڈیولپ کرو. ٹھیک ہے. ہم پھر اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. شک نمبر 2 پہ یہ باقی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, دیکھتا ہی نہیں, ان پہ غور ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دیر ول بی نو ریسٹرکشنز آن بلوچستان ٹو ڈیولپ واٹر ریسورسز آن دا رائٹ بینک آف دا انڈس. پانی پہنچ رہا ہے ہر جگہ. جو پہاڑی نالے آ رہے ہیں تمہارے اس کے اندر کرو, ان کو چینلائز کرو, ان کو استعمال کرو. کہا جا رہا ہے کہ کرو. ٹھیک ہے. اب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ فلڈ آ جاتے ہیں,
بھائی ان کو چینلائز کو کنٹرول کرو, ان کو یہ کہہ رہا ہے آپ کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس سے کہتا ہے کہ فار دا امپلیمنٹیشن آف دس اکارڈ دیر ول بی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی بنایا جائے گا جو کہ اس کو مینیج کرے گا, ارسا جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس. اچھا اس پہ ساتھ ہی ایک سوال کروں, میں سمجھ رہا ہوں کیا مانیٹرنگ سسٹم لگا ہوا ہے اس پہ تمام صوبوں کا؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں. ہمارے پنجاب میں تو ہمارے پاس تو ہر نہر کا ہم لوگ تو آن لائن آپ چلے جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی نہر میں کتنا پانی. دریاؤں میں نہیں ہے؟ دریاؤں کا ریلیز کرتا ہے وابڈا, ارسا. ٹھیک ہے, ارسا ریلیز کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس بیراج پہ اتنا پانی آیا, اس بیراج سے اتنا پانی گیا. ٹھیک ہے, اس بیراج پہ اتنا پانی آیا, اس بیراج اس کا انفلو اتنا تھا, اس کا آؤٹ فلو اتنا ہے. وہ بناتا ہے اور سارے صوبوں کو تقسیم کرتا ہے کہ بھائی آن لائن میرے بھائی. تو سب پھر اعتراض کیوں ہے؟ پھر بھائی میں وہی تو عرض کرتا ہوں کہ ہم جوش سے نکلیں گے تو ہوش کی بات کریں گے نا. ٹھیک ہے, ہم میں سے مطلب میں نہیں, ابھی آپ نیٹ منگائیں, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا کون سے بیراج کی کیا سچویشن تھی. اچھا ابھی نیٹ مطلب فون پہ میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اٹ از اپ ڈیٹڈ ڈیلی. اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیٹے کو ہم لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں اس نے غلط ڈیٹا دیا ہے. اچھا ہے نہیں. اچھا اس کے لیے انڈیپینڈنٹ ٹیلی میٹری سسٹم مشرف کے زمانے میں بھی لگایا, سیمنز والوں نے لگایا تھا. اچھا ٹیلی میٹری سسٹم لگا تھا. ہاں مشرف کے زمانے میں لگا تھا, لیکن وہ سم ہاؤ وہ چل نہیں سکا. ابھی بھی جب پچھلی والی حکومت تھی, سندھ اور پنجاب کا ہر وقت جھگڑا لگا رہتا ہے نا. میں بھی مطلب وزیر ہوتا تھا تو یہ چیزیں لگی رہتی تھی. ٹھیک ہے, ہم صفائیاں ہی دیتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہے ایسا, آپ آ کے چیک کر کے دیکھ لو. تو اس وقت تو پھر یہ میکنزم ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو میجر کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سندھ والے بھائی یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا کہ وہی فیڈرل گورنمنٹ کیوں, نہ پنجاب میں سے کوئی ہو نہ سندھ میں سے کوئی ہو, آخر آزاد کشمیر کے بھی انجینئرز ہیں, پختونخوا کے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں. سو لیٹس وہ جو ٹیم اس کو مانیٹر کرے, فیڈرل کرے, بس ختم ہوگی بات. لیکن وہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی سندھ نہیں مانتا. نہیں, وہ کہتے تھے انٹرنیشنل کوئی ہو. انٹرنیشنل کے لیے انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, ایک دنیا کا بہت بڑا پانی کا ادارہ ہے, ان کا آفس ہے یہاں پہ بھی. میری ان سے سلام دعا بھی رہتی ہے, ان سے گائیڈنس لیتے. پروفیشنلز ہیں نا, جیسے آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے کچھ اسپیشلسٹ, تو آئی ووڈ سیک گائیڈنس فرام دیم. ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کو ہمیں کر کے دیں. تو جب تک میں وزیر تھا اس وقت تک ہمارے سندھ والے بھائی کسی میکنزم پہ اگری نہیں کر سکے تھے, یا اموی والے جو پروپوزل دیتے تھے وہ کہتے ایسے نہیں, ایسے پانی کو میجر کرنا ہے, ایسے نہیں, ایسے پانی کو. اچھا اموی کو کانٹیکٹ کر لیا تھا آپ لوگوں نے اور ان کے ایکسپرٹس لے بھی لیے تھے؟ ہاں اموی واز انوالوڈ اینڈ دے ور نیگوشیٹنگ ود ایوری ون. سم ہاؤ وہ ہم نہیں طے کر سکے کہ کیسے ہو سکے. میرا تو بہت سمپل وہ تھا کہ پنجاب میں پانی داخل ہوتا ہے جناب کا ہمارا مرالا سے, منگلا سے جہلم میں داخل ہوتا ہے, چشمہ سے پنجاب میں ریور انڈس داخل ہوتا ہے, توسا سے ہمارا ایگزٹ ہوتا ہے, پنجنل سے ہمارا ایگزٹ ہوتا ہے. 3 انٹری پوائنٹ ہے, 2 ایگزٹ پوائنٹ ہیں. جو انٹر ہوا ہے مائنس واٹ از ایگزٹڈ would tell you how much water Punjab has used. ٹھیک ہے. Similarly it enters Sindh at Guddu, it exits Sindh at ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے یہ بات سندھ کو, کیوں ایکسیپٹیبل نہیں کر سک رہے ہم اس بات پہ؟ سر زندگی اور موت کر دیا سر, اتنے دنوں سے سڑکیں بلاک کر دی, بند کر دیا. سندھ والے بھائی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو نہیں, جذبہ بھی تو سر ایک لاجک کے ساتھ ہے. اسی جذباتی ہو گئے تو ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا. میرے ساتھ یہی جب نیشنل اسمبلی میں یہ میرے جو سندھ والے دوست ہے سینیٹ والے, تو وہ مجھے کہتے تمہارا تو حق ہی نہیں ہے سندھو پہ, سندھو تو ہمارا دریا. ان کو بٹھا دے, اگر سندھ کوئی مسئلہ ہے تو پھر سندھ کے ایکسپرٹس بٹھا دیں, وہ کیا کر لیں گے؟ مانیٹرنگ ہے نا. ان کا ایک خواہش کی, کبھی کوشش کیا آپ لوگوں نے کہ بھائی اپنے بندے بٹھا دو؟ ان کے ذہن میں کالا باغ ڈیم کے لیے یہ تو تھا کہ اس کی جو مانیٹرنگ ہے سندھ کرے, نہیں مانے, بن گیا نہیں بنا. اچھا یہ بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ سندھ ہمارا دریا ہے. بالکل ان کا بھی قصور نہیں ہے. دیکھیں سندھ کی جو ساری لائف ہے نا, ان کی ریور سندھ اور انڈس میں ہم کرتے تو ہم اس کو انڈس کہیں گے اور صوبے کو سندھ کہیں گے. ٹھیک ہے. سندھ کی ساری جو لائف ہے وہ ریور انڈس کے ارد گرد گھومتی ہے. ان کی پوئٹری بھی اسی میں, ان کا کلچر بھی اسی میں, ان کا سب کچھ اس نام اس لیے, نام اس وجہ سے, نام تو بعد کی باتیں ہیں, وہ تو مطلب انگریزوں نے آ کے تو یہ ناردرن ایریا کہیں سے آ رہا ہے نا, مطلب انڈیا کا نام انڈس پہ ہے. بالکل صحیح. تو بیکاز اتنی پرومیننٹ چیز ہے نا, بالکل جیوگرافی کا ایک فیچر ہے. ہم پنجاب والوں کی شاید وہ انس اور محبت ذرا کم ہے اپنے, بیکاز 5 ہے نا, کسی ماں کا ایک ہی بیٹا ہو تو یار وہ جس کے 5 ہوں اس کے کیا حالت ہوگی. تو جو 5 ہیں وہ شاید اتنے, وہ ایک جو ہوگا اسے. تو سندھ والے اس لیے دریا سے بہت زیادہ محبت ہے ان کی, اور ان کی اس کی اونرشپ ہے, ان کی لیکن یہی پوئٹری جو ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں, خواجہ غلام فرید صاحب بھی اس پوئٹری کی سندھ کے بارے میں پوئٹری کریں گے, خوشحال خان خٹک بھی مطلب نوشیرہ میں بھی وہ اس کے بارے میں, ہم راوی اور چناب پہ بھی کرتے ہیں. تو سندھ کی اونرشپ کی بات کرو نا, وہ تو سندھ کی اونرشپ کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب کا دریا ہے.
مطلب شروع ہوتا ہے کہیں پہ تبت میں کسی ایک چشمے سے ہوتا ہوا آتا ہے اور ساری دنیا ہر جگہ سے پانی اس میں اکٹھا ہوتا آتا ہے. مجھے تو بہت خوبصورت, میں شاید پرنٹ آؤٹ نکالنا بھول گیا, بڑی خوبصورت ایک 3,500 سال پرانی رگ ویدا کی ہے کہ سندھ کی شان کے اندر ہے کہ سندھ نکلتا ہے شان کے ساتھ, اور اس کی جو ہے یہ جہلم بھی اس میں آ کے جمع ہو جاتا ہے اور چناب بھی اس میں آ کے جمع ہو جاتا ہے, تو سارے مل کے یہ سارے جوائن کرتے ہیں نا, تو یہ مل کے ایک پورا ایک بڑا دریا بنتا ہے. تو سندھ والوں کا اسے ایک ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں ان نہروں کے اوپر. میں اسی کو آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ یہ جو گرین پاکستان کا جو منصوبہ ہے, اچھا مجھے ویسے بات بتاؤں, مجھے آپ کی بات یہ انسیت, یہ محبت, یہ مجھے اتنی کنونسنگ نہیں لگی. ٹھیک ہے, خیر آپ نے کہا, میں نے یقین کر لیا. دیکھیں ایموشنز کبھی لاجیکل نہیں. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی طرح کو کنونسنگ نہیں لگی. اب حد ہو گئی, اب یہ پانی کو پوجنے کا زمانہ تو گیا نا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ان کی تسلی پوری ہونی چاہیے نا, کیونکہ یہ وفاق کا یونٹ ہے. مجھے بتائیں, گرین پاکستان کا منصوبہ ہے, 48 لاکھ ایکڑ بنجر زمین ہے جی, اس کو آباد کرنا ہے. کیا کامیابی کے چانسز ہیں جب معاملہ اتنی پیک تک لے جائیں آپ؟ میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ حقائق والی اپنی سمجھ, میں عقل کل نہیں ہوں, میں بہت ہی ایک عام سا آدمی ہوں, لیکن سوچتا ہوں, میں چیزوں کے اوپر کانٹمپلیٹ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں اور اس کے بعد سے بات. ٹھیک ہے, یہ جو ہم چولستان کے اندر نہر بنانے جا رہے ہیں, کیا وہاں کی زمین کا ہم نے پی ایچ بیلنس دیکھا ہے؟ وہاں کی زمین کیا زراعت کے لیے موزوں ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی اسٹڈی ہوئی ہے اس پہ؟ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک حسن عباس صاحب ہیں, ڈاکٹر حسن عباس صاحب, معروف ماہر آبیات ہیں. انہوں نے انٹرویو میں کہا 2023 میں ہمیں اس وقت کے سربراہ گرین پاکستان جنرل عاصم ملک کی جانب سے تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اور کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کے لیے نہروں کے متبادل پانی کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک رپورٹ تیار کی تھی, اور امریکی کمپنی ہائیڈرو سیمولیٹک انک کے تعاون سے مرتب کی, جس میں چولستان نہر منصوبے سے اجتناب برتنے کی تجویز بھی شامل تھی. آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, کیونکہ ریگستانوں میں نہریں نکالنا کبھی بھی قابل عمل نہیں ہوتا. قابل عمل تو ہوتا ہے. مطلب بہاولپور کی ریاست کیا تھی پہلے؟ ریگستان کیا تھا؟ بہاولپور تو قریب ایک بھوکا ننگا ریاست ہوتی تھی, کوئی اہمیت نہیں تھی. اور جب یہ ستلج ویلی پروجیکٹ کے ساتھ نہر بنی ہے, تو پاکستان جب بنا تو سب سے امیر علاقہ کون تھا آپ کے ملک کا؟ ٹھیک ہے, بہاولپور تھا. آپ کے ملک کو چلانے کے پیسے نواب بہاولپور نے دیے. بالکل. قائد اعظم صاحب جس گاڑی میں جا کے وہ حلف برداری کریں, نواب صاحب کی گاڑی تھی. یہ ایسے تو نہ کرے نا, وہ مطلب ہے ذرا ریگستان میں نہر بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی کو ذرا زیادہ جوش میں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے بھی جوش, میں کہتا ہوں ہم جوش والی باتیں کرتے ہیں. کیا بہاولپور ریاست امیر علاقہ تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. آپ کے ملک کو پیسے دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ حج کرنے جاتے تھے تو وہ سر زمین کی وجہ سے ضروری تو نہیں ہے نا امیروں کے وہاں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی تھی, تیل نکلتا ہے. میں ویسے تو پوچھ رہا ہوں, کچھ اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہے نا کوئی اور طریقہ. میں وہی پوچھ رہا ہوں, نہ وہاں پہ تیل نکلتا ہے, کھیتی باڑی فصل وہی تھی, نہ وہاں پہ ہیرے کی کانیں ہیں, نہ وہاں پہ سونا نکلتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, زراعت ہی ہے تو ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے مثال واضح ہے نا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کتنا قابل عمل ہے؟ ہاں میرے خیال میں یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ محفوظ شہید لنک میرے خیال میں یہ نہیں ہے قابل عمل. اچھا, ایک تو وہاں کی زمین اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ زراعت بگ اسکیل پہ ہو سکے. ہم بہت سارے پیسے لگا کے وسائل کر کے وہ تو کر تو سکتے ہیں. مطلب ہم چل کے چاند کے اوپر بھی ذمہ داری کر سکتے ہیں, کنٹرول بنا دیں انوائرمنٹ, اس میں آکسیجن چھوڑ دیں, کیا جا سکتا ہے نا. لیکن جتنے اس پہ پیسے لگیں گے, کیا ہماری انویسٹمنٹ کا ریٹرن اس حساب سے آئے گا؟ میسو قسم کی آپ کو انویسٹمنٹس کرنی پڑیں گی اس زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے. اچھا پھر جو میرا جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں ہماری حکومت پنجاب یا وہ لوگ جو کہ اس سے پانی پیتے ہیں, یہ پانی آئے گا کہاں سے؟ پانی ہم لوگ لیں گے, اس کو نکلے گی کہاں سے؟ ہیڈ سلیمان کی سے یہ نہر نکلے گی. ٹھیک ہے, ہیڈ سلیمان کی نواب بہاولپور کا جو ستلج ویلی پروجیکٹ تھا اس کا ایک پہلا اور اہم بیراج ہے. ٹھیک ہے, جب ستلج دریا چلا گیا 1960 کے واٹر اگریمنٹ کے بعد, ٹریٹی انڈیا کے ساتھ ہوئی, تو ستلج کے پانی پینے والے لوگوں کے لیے ہم نے بلوکی سلیمان کی لنک کنال بنائی. ٹھیک ہے, بلوکی سلیمان کی لنک کنال کیا ہے؟ بلوکی سلیمان کی لنک ہے کہ بلوکی جو لاہور کے ساتھ ہے, یہاں سے ہم سلیمان کی تک پانی لے کے جاتے ہیں ان نہروں کو پانی دینے کے لیے جو کہ پہلے دریائے ستلج سے پانی پیتی تھی. ٹھیک ہے, اور اسی انڈس واٹر ٹریٹی کی جو شک نمبر 4 ہے, یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ذمہ واری ہے کہ جو لوگ پانی پی رہے ہیں اگست 1947 میں ستلج اور راوی سے, ان کے لیے متبادل ذرائع بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں 1960 سے لے کے 1970 تک کا 10 سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ تب تک ہم دریاؤں میں پانی آنے دیں گے,
تب تک تم 10 سال میں اپنا انتظام کر لو. یہ اس کو کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی ریپلیسمنٹ ورکس. اس میں لنک کنالز بنی ہیں 7 یا 9 لنک کنالز تھی, ہم تو اسی کی صرف بات کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ منگلا اور تربیلا کے ڈیم بنے ہیں تاکہ ان میں پانی جمع کر کے ہم اس کو استعمال کریں. یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہی کے نتیجے میں آئے, اور اس کے لیے ہندوستان نے بھی پیسے دیے تھے. اس کے لیے ہمیں باقی دنیا نے بھی پیسے دیے تھے. اور ہم نے خود بھی پیسے ادھار لے کے, کیونکہ یہ میسو ورکس ہیں نا, ان میں ملینز اینڈ ملینز لگتے ہیں, تو ہم نے یہ بنائے تھے. تو یہ پانی جو ہے بلوکی سے سلیمان کی میں لے کے جاتی ہے. دریائے راوی کو لنک کرتا ہے دریائے ستلج کے ساتھ, لیکن دریائے راوی بھی تو ہندوستان کو دیا تھا ہم نے. تو وہاں کہاں سے پانی آتا ہے؟ وہ آتا ہے ہمارا جہلم اور چناب سے ہم نے لنک کنال بنائی ہوئی ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پرسن ایٹ دا ٹاپ جب کوئی بات کرتا ہے نا, تو جو ان کے ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں سر بالکل نہیں سر تسی بہترین کیا, سر بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تبھی تو تصویریں میٹر کرتی ہیں ہمارے ملک میں. ایک وہ پنجابی کی بڑی مزدار, وہ شاید ان کا نام مجھے ذہن سے ہٹ رہا ہے, بڑے وٹی ایک شاعر ہیں, اج کی پکائی ہے دس تیرا کی خیال ہے. وہ چودھری صاحب پوچھتے ہیں اپنے ملازم کیا, تو وہ کہتا ہے جی بھنڈی, تو بھنڈی کی تعریف کرے. ہاں, پھر وہ بھنڈی کی تعریف شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں نہیں بھنڈی میں منصور صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھنڈی کی شروع ہو جاتا ہے کہ تعریفیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھنڈی میں تو بڑا لے, پھر وہ بھنڈی کی برائیاں شروع کر دیتا ہے. بینگن پکائیے, تو پھر بینگن کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, جو ٹاپ لیڈرشپ یا بڑا, یہی تو مسئلہ ہے. یہ تو مطلب ہے مجھے, میرا جو اس پہ ماننا یہ, اگر تمہارے سے کوئی مشورہ مانگے تو تمہارے اوپر ایک اللہ کی طرف سے فرض ہے اپنی عقل کے مطابق بہترین خیرخواہی کے ساتھ. آپ کا ماننا ہے سندھ کا اس پہ ایکسکیوز کھڑا کرنا بنتا نہیں, اور پنجاب اور یہ جو پروجیکٹ ہے بذات خود گرین انیشیٹو پروگرام, یہ فیزیبل ہے نہیں. سندھ کا اس طرح اس کے اوپر مطلب وہ سندھ والوں کا خیال ہے کہ یہ جو وہ تقریباً 1 سے 1.5 ملین ایکڑ فٹ پانی جائے گا, اس 145 میں سے ہی نکلے گا نا. تو سندھ والوں کا, ہمارے بھائیوں کا خدشہ یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس پانی کم آئے گا, وہاں سے جب نکال دیں گے سسٹم میں سے نکلے گا. خدشہ دور بھی تو کیا جا سکتا. پھر میں وہ عرض کروں, ہم پھر ذرا ایک قدم آگے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نہر کے جو یہ کیا 6 نہریں ہیں, اس میں چشمہ کنال میں بھی میں نے آنا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ صوبوں کا حصہ اس میں ہم نے تفویض کیا ہوا اس میں. بالکل. خریف میں کیا ہے, ربی میں کیا ہے. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو پنجاب کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ کو پنجاب کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, ناٹ نیسسرلی دیٹ آئی ایگری ود اٹ, بٹ پنجابز پوائنٹ آف ویو از کہ ہمارا جو حصے کا پانی ہے, اور جو شک نمبر 8 اس کی کہتی ہے کہ آپ بنا سکتے ہو نہریں اپنی, ہم اس کے تحت بنا رہے ہیں. اور خریف کے موسم میں جب پانی زیادہ ہوتا ہے, اس میں سے بھی تو 37% ہمیں مل رہا ہے نا, ہم اس 37% میں سے, اور یہ جو ہمارا پانی ہم اس میں سے بنائیں گے. لیکن میرا پھر اس پہ کاؤنٹر کویشچن یہ ہے کہ جو سلیمان کی بیراج کے موجودہ پانی پینے والے ہیں, انہی کے اندر آپ دوسروں کو شامل کر رہے ہیں نا, تو وہاں پہ تو پھر ان کی تو پانی کم ہوگا نا. یہ بوتل اگر ہم 3 آدمیوں نے شیئر کرنی ہے, تو چوتھا بندہ بھی یہ پینے آ جائے گا, تو ہمارا پانی کم ہو جائے گا. یہ آگے چل کے بیراج بنا دیں گے. کہاں بنا لیں گے؟ جہاں خریف کے موسم میں زیادہ پانی آ رہا ہے. یہ تو خریف میں تو چلنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اور خریف کے موسم میں اگر پانی اس نے چلنا ہے, تو اس کو ریزروائرز ادھر کے لیے بھی بنانے پڑیں گے علیحدہ سے. کہاں پہ بنائیں گے ریزروائر؟ جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ بنا لیتے ہیں. پانی نے تو اونچائی سے نیچائی میں جانا ہے, اونچی جگہ پہ بناؤ گے تو وہ بہہ کے آئے گا نا نیچے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا گرین انیشیٹو پروگرام ہے, اس کا بہاؤ کس طرف ہے جی؟ کہاں سے؟ نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں پانی نے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے نا, یہ جو گرین انیشیٹو پروگرام ہے اس سوچ کے ساتھ ہی بنا نا. سلیمان کی سے تو نیچے کی طرف ہی سلوپ آئے گی نا. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان کا جو سلوپ ہے وہ نارتھ ٹو ساؤتھ ہے نا. بالکل نارتھ ٹو ساؤتھ ہے. سلیمان کی اوپر ہے یہ والا علاقہ, جو اس کے ساؤتھ ایسٹ میں ہے. اچھا, مگر یہ جو نہریں بنانے کی بات کر رہے ہیں, اسپیشلی میں جس نہر کی ابھی میں آپ سے گرین انیشیٹو پروگرام کے حوالے سے بتا رہا ہوں, یہ جو نہر ہے یہ 365 ڈیز آپریٹڈ نہیں ہوگی, اس میں بہاؤ نہیں ہوگا. کلیم تو یہی کیا جا رہا ہے, لیکن مجھے آپ بتائیں, آپ ایک انویسٹر ہیں, آپ آئیں ملینز آف ڈالرز آ کے لگائیں گے, آپ کیا کہیں گے یار مجھے کبھی کبھی پانی دے دیں. ہاں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ کیسے ممکن ہے. اوکے, تسی فیکٹری لانی ہے, تسی کو یار کسی دل نہیں مطلب چلاواں گا میں اس طرح. اچھا, میرے خیال ہے یہ والا ایکسکیوز جو ہے وہ سندھ کو ایکسیپٹیبل نہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیر از سم تھنگ, دین دے ول ٹیک واٹر فرام سم ویئر ایلس. اوکے. اور سندھ کا تو پھر لیکن جو موجودہ سلیمان کی ان کا تو ڈیفینیٹلی ہے نا, پانی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے نا, قدرتی نظام ہے. تو جو انویسٹر آئے گا
وہ اس کے تو ایسی ٹائٹ قسم کی انگریزی لکھے گا نا ان کا وکیل, آپ چوں نہیں کر سکو گے. بالکل جیسے کہ یہ ہم آئی پی پیز میں پھنسے ہوئے ہیں, انگریزی کے معاہدے ایسے ایئر ٹائٹ ہیں, یو کانٹ گیٹ آؤٹ آف دو. تو ان کے جو وکیل ہیں وہ اسی قسم کی بنا, اور ہمارے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس کو پڑھنے والا ہی نہیں ہے, پھنسے ہوئے ہیں نا ہم, تو وہ تو پانی گارنٹیڈ لیں گے اپنا بھائی. اچھا ایک چھوٹی سی چیز مجھے بتا دیں, ابھی ایک دم سی سی آئی کا اجلاس ہوا, پتہ چلا جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, سب چیزیں ریورس ہو گئی, بیک پہ ہو گئی, دوبارہ کبھی کنسنسس ڈیولپ ہوں گے تو بات ہوگی. بھائی یہ تھا بھی جو پروگرام تھا SIFC کا پلیٹ فارم تھا, چلے مجھے سمجھ آئی. انہوں نے کہا کبھی ایسی کوئی بات ہی اتنی سیریس نوٹ پہ نہیں تھی, ابھی تو ہم نے بات کرنی تھی, یہ تھا. میں اس دوران آپ سے بات کر رہا ہوں پنجاب کے بجٹ تفویض کرنے کی, کہ بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا, اور تو اور سنیں وہ چشمہ کینال پہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہہ دیا, ان کا بھی مشہور جملہ تھا نا کہ بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا, ہم نے وہ کر دیا اور کام بھی شروع کر دیا. تو سب کچھ کہاں گیا؟ ان نہروں کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی آڈینس کو سمجھ آئے. میری کوشش یہ ہے کہ بدمزگیاں نہ ہوں, سمجھ کے ساتھ چلیں, فہم کے ساتھ بات کی چلیں. ایک اعتراض ہے کچھی کینال پہ. ٹھیک ہے, کچھی کینال کیا ہے؟ کچھی کینال ہے جو بلوچستان کا اس ایکارڈ کا حصہ ہے پانی کا, بلوچستان تک وہ پانی لے کے جانے. ٹھیک ہے, اس کا فیز 1 مشرف کے زمانے میں بن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بلوچستان ڈیرہ غازی توسا بیراج, یہ وہی کچھی کینال ہے جو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا کے وہ جو ہم نے زخموں پہ مرہم چھڑکنا تھا, مرہم رکھنا تھا, جی 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 ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ نکلتی توسا بیراج سے, ڈیرہ غازی خان میں سے, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں سے گزرتی ہوئی اس کو بلوچستان کی حد تک ہم لے گئے. ٹھیک ہے, اور اس کا فیز 1 مشرف کے زمانے میں بنا دیا گیا تھا, اور فیز 2 اس کا بنانا تھا. یہ تقریباً 7 لاکھ ایکڑ آباد کرے گی. ٹھیک ہے, اور میرا جو اس پہ نقطہ نظر یہ ہے, میں تو بڑا, لوگ اہمیت نہیں دیتے لیکن میں تو زراعت کو بہت اہمیت دیتا ہوں. ادھر جو ایک ایک گندم کا دانہ نکلے گا نا, آپ کی خوراک کی ضرورت پیدا کرے گا. جو ایک ایک کپاس کا پھول ہوگا نا, آپ کی GDP میں ایڈ کرے گا. وہی میں جیسے آپ کو عرض کیا, ہم قرض لینے کے لیے تو بھاگ رہے ہوتے ہیں, اپنے کوئی وسائل پیدا کرو نا یار, اپنی اکانومی کو جنریٹ. کنڈی صاحب کو اور جو لوگ وہاں پہ پھر آ کے جو ذمہ داری کریں گے, وہ شاید پھر پہاڑوں پہ چڑھ کے بندوقیں بھی نہیں اٹھا کے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے, دل بھی اسٹیک ہولڈرز بناؤ نا ان کو, اس ملک کے اندر کوئی دو یار تمہارا ہے یہ. صحیح کہہ رہے ہو. تو دیٹ وڈ ایک تو اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. دوسری ہے چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال, ٹھیک ہے, جو کہ بلوچستان خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. جو یہ خیبر پختونخوا کے 2.72 ملین ایکڑ فیٹ اس ایکارڈ میں جانے ہیں, اس کو کسی طریقے سے پہنچانا بھی تو ہے نا. 35 سال سے ہم نے کچھ نہیں کیا یار, ان کو ان کا حق دینا ہے نا. بالکل, ان کا پھر یہ ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, لکی مروت والا علاقہ ہے, وہاں پہ ان کی زراعت ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی نہیں ہے کیونکہ مطلب نہری نظام نہیں ہے. یہ جو ہے یہ بلوچستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, گریٹر تھل کنال ہے, اور جس کی جو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہم اپنے 3 شرائط بنوا لیے ہیں CCI میں, اس میں یہ کنال بھی ہے. اس کا تو ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں, کام نہیں ہو رہا نا سر. وہ ٹینڈر تو ہو چکے ہیں نا, اس کا مطلب سارا کچھ فائنل ہو چکا ہے. گنڈا پور کنڈی صاحب کا جو بیان ہے, انہوں نے یہ کہا نا کہ ٹینڈر ہو گئے ہیں اس کے. اچھا, آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں ان 6 کنال میں سے کچھ کنالز کا بننا ضروری ہے؟ میں بہت زیادہ اس چیز پہ اس وقت اس CCI کی میٹنگ کے بعد تو اسے سمجھیں کہ سب کنفیوژن ہو گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, لیکن ان صوبوں کا حق ہے نا یار. خیبر پختونخوا کا حق نہیں ہے. خیبر پختونخوا ریور انڈس پانی آتا کہاں سے ہے سر؟ میں تو نارتھن سائڈ سے آ رہا ہے, ہر جگہ سے آ رہا ہے. بالکل. تو وہ خیبر پختونخوا والوں کا حق نہیں ہے اس پانی میں. ٹھیک ہے, بلوچستان والوں کا حق نہیں ہے اس پانی میں. بالکل ہے. وہاں پہ نہیں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہاں پہ. اور جب زراعت, پھر میں بار بار وہ پیچھے کی طرف لے جاتا ہوں. آج کل تو IT اینڈ مطلب آل دوز تھنگز آر ویری گڈ, کوئک, مطلب آپ, لیکن امپلائی بھی تو کرنا ہے نا لوگوں کو. ایگریکلچر شاید GDP میں 25 یا 26% ایڈ کرتی ہے, لیکن آپ کی ورک فورس کے تو آدھے سے زیادہ کو امپلائی کرتی ہے. اوکے, آپ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی اتنی پیک بنا دی گئی, اس کے بعد جس طریقے سے ایک دم یہ CCI کا اجلاس بلایا افر میں اور سب چیزیں کلوزنگ ایکٹ پہ لے گئے, تو اب چیزیں کنفیوز ہو گئی ہیں. اچھا یہ بتا دیں, عمران خان صاحب کو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ ود اینی پاپولر ووٹ تو ڈیفینیٹلی. مجھے اس چیز کا وہ ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس ہی شاید ان کو مطلب ان پاپولر کرے تو کرے. ادروائز جس طرح چل رہا ہے میرے خیال میں تو پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھ رہی ہے. لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہو رہی ہے. ہم انسان ہیں نا, کسی انسان ہیں ہم. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیومن. کسی کے ساتھ بھی ہمیں لگے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں ایک اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. ٹھیک, پھر آپ گھر سے نکل آئیں گے؟ میرے خیال میں میری عمر اتنی ہوگی کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جانا چاہتے. حکومت بھی ریٹائر کرتی ہے, میری تو 62 سال عمر ہو گئی ہے. تو ریٹائر بالکل سیریسلی. One should retire and let the younger people come in.
اپنے تجربے کے ساتھ ان کی رہنمائی ضرور کرو, ان کو اس طرح چھوڑ دو. لیکن یار اقبال تو 100 سال پہلے کیا کہا گیا تھا, کیا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, ہاں کیا نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, ہے نا اس قسم کا. آگے مجھے دیکھیں ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہ بھائی ٹائمز چینج ہو گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ہماری عمر کے جو لوگ ہیں, ہمیں آج کل کی جو جنریشن کی جتنی تیزی سے ان کی انفارمیشن کی ایکسیس ہے, جتنی تیزی سے ان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, جو نئی انوویشنز آ رہی ہیں, ہم تو ان چیزوں سے ذرا ویسے تسلسل اور تحمل تو آپ کی ایج گروپ کے لوگ دیتے ہیں نا سر. آپ کی اگر بات پہ اتفاق کروں تو اس وقت آج کی تاریخ میں وہ ایگزیکیوٹ کر دوں تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی خالی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی خالی ہے, جاتی عمرہ بھی خالی ہے, اڈیالہ بھی خالی ہے, سب خالی ہے. پھر ہے کون جاتا؟ ان لوگوں کو پیچھے سینئرز کو پیچھے رہ کے رہنمائی کرنی چاہیے اور گروم کرنا چاہیے نوجوان نسل کو. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ.